اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ اس وقت جو آواز سنائی دے رہی ہے یا ارد گرد کی جو دنیا نظر آ رہی ہے، اور میرا مطلب ہے خود انسان کا اپنا یہ مادی جسم، یہ سب محض ایک طویل اور نہ ختم ہونے والے خواب کا حصہ ہو، اگر زندگی کا ہر وہ سچ جس پر نسلوں سے اندھا یقین کیا جاتا رہا ہے وہ محض ایک نظر کا دھوکا ہو، یا کائنات پر قابض کسی انتہائی شریر طاقت کا بچھایا گیا جال ہو، تو کیا دنیا میں کوئی ایک بھی ایسا طریقہ ہے جس سے یہ ثابت کیا جا سکے کہ انسانی وجود واقعی ایک حقیقت ہے؟ یعنی کیا اس پوری کائنات میں کوئی ایک بھی ایسی شے ہے جو مکمل، قطعی اور حتمی طور پر سچ ہو؟ اچھا، یہ واقعی وہ بنیادی اور بہت گہرے سوالات ہیں جو سیدھے انسانی شعور کی جڑوں پر وار کرتے ہیں۔ جب کوئی انسان ان پر سنجیدگی سے غور کرتا ہے نا، تو محسوس ہوتا ہے کہ پیروں کے نیچے سے حقیقت کی وہ زمین کھسک رہی ہے جس پر ہم ہمیشہ سے کھڑے تھے۔ بالکل، ایک بے چینی سی ہونے لگتی ہے۔ ہاں، کیونکہ یہ سوالات کسی عام تجسس کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ یوں کہہ لیں کہ یہ انسانی تاریخ کے سب سے بڑے فکری سفر کا ایک نقطۂ آغاز ہے۔ صحیح، اور اسی لیے آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم فلسفے کی تاریخ کی ایک انتہائی اہم اور انقلابی تحریر کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میرا مطلب ہے ہم بات کر رہے ہیں 17ویں صدی کے عظیم فرانسیسی فلسفی رنے ڈیکارٹ کی مشہور کتاب میڈیٹیشنز آن فرسٹ فلسفی کی۔ جی، جو کہ اپنے آپ میں ایک ماسٹر پیس ہے۔ بالکل، کیونکہ یہ محض ایک کتاب نہیں تھی، بلکہ یہ روایتی علم اور اس دور کی اندھی تقلید کے خلاف ایک بہت بڑی بغاوت تھی۔ اور آج ہمارا مشن بھی یہی ہے کہ اس شک کے گہرے اندھیروں سے گزر کر حتمی یقین اور سچائی کی تلاش کا وہ سفر طے کیا جائے جس نے جدید فلسفے کی بنیاد رکھی۔ تو شروع کہاں سے کریں؟ دیکھیں، اس پورے فکری سفر کو سمجھنے کے لیے نا ہمیں تھوڑا سا اس دور کے حالات اور ڈیکارٹ کی طریقہ کار پر غور کرنا ہوگا۔ یہ آڈیو پوڈ کاسٹ مصنوعی ذہانت کے ذریعے تخلیق کیا گیا ہے، لہٰذا کہیں کہیں جنس اور تلفظ میں غلطی ممکن ہے۔ پیش کردہ خیالات کسی خاص نظریے کی وکالت نہیں کرتے، یہ محض فہم و ادراک کا ایک آزاد سفر ہے۔ اگر آپ بھی اس جستجو میں ہمارے ہم سفر بننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل فکر کاسٹ کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ 17ویں صدی میں سائنس اور فلسفہ صدیوں پرانے اور اکثر غیر ثابت شدہ عقائد کے بوجھ تلے دبے ہوئے تھے۔ ہاں، وہ پرانی روایات چلتی آ رہی تھی۔ بالکل۔ اور ڈیکارٹ، چونکہ وہ ایک ریاضی دان بھی تھا، تو وہ چاہتا تھا کہ فلسفے اور سائنس کی بنیادیں بھی ریاضی کی طرح ٹھوس ہوں، یعنی ناقابل تردید ہوں۔ اب اس کو ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ تصور کریں کہ ایک ٹوکری میں کچھ خراب سیب ہیں، اور یہ خطرہ ہے کہ وہ باقی اچھے سیبوں کو بھی گلا دیں گے۔ تو پوری ٹوکری خراب ہو سکتی ہے۔ ہاں، تو ان کو الگ کرنے کا سب سے محفوظ طریقہ کیا ہوگا؟ یہی نا کہ پوری ٹوکری کو مکمل خالی کر دیا جائے اور پھر ایک ایک کر کے بہت احتیاط سے صرف انہی سیبوں کو واپس رکھا جائے جو ہر لحاظ سے بالکل ٹھیک ہوں اور صحت مند ہوں۔ واہ، یہ تو بڑی دلچسپ مثال ہے۔ اگر میں اس سیبوں والی بات کو آج کے دور یعنی ہماری جدید زبان میں سمجھنے کی کوشش کروں تو یہ کچھ ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے کسی کمپیوٹر کی ہارڈ ڈرائیو میں چھپے ہوئے کسی نامعلوم اور خطرناک وائرس کو تلاش کرنے کے لیے تمام کا تمام ڈیٹا ڈیلیٹ کر دیا جائے بالکل صحیح سمجھ رہی ہیں آپ۔ اور پوری ڈرائیو کو فارمیٹ کر دیا جائے تاکہ صرف وہی آپریٹنگ سسٹم بچ سکے جو بالکل اصل اور ہر طرح کے وائرس سے پاک ہو۔ یعنی ڈیکارٹ اپنے ذہن کی ہارڈ ڈرائیو کے ساتھ بالکل یہی عمل کر رہا تھا۔ اسے ہی شاید فلسفے میں طریقہ کار کا شک یا میتھڈولوجیکل ڈاؤٹ کہتے ہیں۔ 100% درست۔ یہ تشبیہ اس عمل کو بہت اچھے سے واضح کرتی ہے۔ ڈیکارٹ کے اس طریقہ کار کے شک کی خاص بات یہی ہے کہ یہ کوئی مایوسی یا بے مقصدی کی حالت نہیں تھی، بلکہ یہ سچائی تک پہنچنے کا ایک شعوری اور بہت منظم ہتھ کنڈا تھا۔ یعنی وہ جان بوجھ کر ایسا کر رہا تھا؟ ہاں، اس نے فیصلہ کیا کہ وہ ہر اس علم کو مسترد کر دے گا جس میں رتی برابر بھی شک کی گنجائش ہو، اور اس کا آغاز اس نے کہاں سے کیا؟ ان چیزوں سے جن پر انسان سب سے زیادہ بھروسہ کرتا ہے، یعنی ہمارے انسانی حواس، ہماری آنکھیں، ہمارے کان، ہمارا چھونا یا چخنا۔ لیکن حواس تو ہمیں دنیا کا تجربہ کرواتے ہیں، ان پر شک کیوں؟ کیونکہ ڈیکارٹ کا استدلال یہ تھا کہ حواس اکثر انسان کو دھوکہ دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر دیکھیں، دور سے دیکھنے پر ایک چوکور مینار گول نظر آ سکتا ہے، یا پھر
پانی کے گلاس میں ڈوبی ہوئی ایک سیدھی پینسل روشنی کی وجہ سے ٹیلی یا ٹوٹی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ یہ تو ہے، بچپن میں ہم سب نے وہ پینسل والا تجربہ کیا ہے۔ لیکن میں یہ سوچ رہی تھی کہ یہ بات تو قابل فہم ہے کہ حواس کبھی کبھار دھوکہ دیتے ہیں، لیکن کیا صرف چند بار دھوکہ کھانے کی بنیاد پر ان حواس کو ہمیشہ کے لیے اور مکمل طور پر مسترد کر دینا ایک انتہائی قدم نہیں ہے؟ آخر زیادہ تر وقت تو ہمارے حواس ہمیں درست معلومات ہی فراہم کر رہے ہوتے نا۔ یہ ایک بہت ہی فطری سوال ہے اور شروع میں ایسا ہی لگتا ہے، لیکن ہمیں ڈیکارٹ کا معیار دیکھنا ہوگا۔ اس کا معیار حقیقت بہت سخت تھا۔ اس کا اصول بڑا سادہ تھا کہ اگر کسی چیز نے یا پھر فرض کریں کسی انسان نے بھی زندگی میں ایک بار بھی آپ کو دھوکہ دیا ہے تو عقل مندی اسی میں ہے کہ اس پر کبھی بھی 100% بھروسہ نہ کیا جائے۔ اچھا، مطلب وہ زیرو ٹالرنس پالیسی پر تھا۔ بالکل زیرو ٹالرنس۔ چونکہ حواس کا دھوکہ دینا ثابت ہو چکا ہے، چاہے ایک بار ہی صحیح، اس لیے علم کی وہ حتمی اور ناقابل تسخیر عمارت ان حواس کی بنیاد پر تو کھڑی نہیں کی جا سکتی۔ اسے ایک ایسی بنیاد چاہیے تھی جو کبھی کسی بھی حالت میں فریب نہ دے، اور اسی تلاش میں وہ حواس سے آگے بڑھ کر ایک اور گہری سطح پر چلا جاتا ہے۔ اور میرا خیال ہے وہ گہری سطح خواب کا تصور ہے، کیونکہ اس مقام پر آ کر ڈیکارٹ کا جو فکری تجربہ ہے وہ واقعی ذہن کو الجھا کر رکھ دیتا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ انسان اکثر خواب دیکھتا ہے، اور جب خواب جاری ہوتا ہے تو وہ بالکل حقیقت معلوم ہوتا ہے۔ بالکل، خواب میں تو سب اصلی لگ رہا ہوتا ہے۔ ہاں نا، خواب کے اندر بھی انسان بھاگ رہا ہوتا ہے، چیزوں کو چھو رہا ہوتا ہے، خوشی یا خوف سب محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ تو ڈیکارٹ یہ سوال اٹھاتا ہے کہ کیا کوئی ایک بھی ایسی حتمی، واضح اور قطعی نشانی موجود ہے جس سے یہ ثابت ہو سکے کہ انسان اس وقت جاگ رہا ہے اور خواب نہیں دیکھ رہا؟ یعنی کیا یہ ممکن نہیں کہ یہ تمام گفتگو جو ہم کر رہے ہیں، یہ خیالات اور یہ شعور بھی کسی طویل خواب کا ہی حصہ ہوں؟ یہ بہت ہی بے چین کر دینے والی حقیقت ہے۔ ڈیکارٹ خود اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ جب وہ اس پہلو پر گہرائی سے غور کرتا ہے نا، تو اسے بیداری اور خواب کے درمیان فرق کرنے والی کوئی واضح لکیر نہیں ملتی۔ واقعی کوئی لکیر نہیں ہے؟ لیکن وہ اس شک کو وہیں نہیں چھوڑتا، وہ اس کی تہ تک جاتا ہے۔ وہ یہ دلیل لاتا ہے کہ فرض کیا جائے کہ انسان خواب ہی دیکھ رہا ہے، لیکن خواب میں بھی جو تصویریں یا مناظر ذہن میں ابھرتے ہیں وہ کسی نہ کسی بنیادی حقیقت سے ہی مل کر بنتے ہیں۔ مطلب ہم کچھ بالکل نیا نہیں سوچ سکتے؟ ایسا ہی ہے۔ اگر کوئی مصور اپنے خواب یا تخیل میں ایک ایسا جانور بھی تخلیق کرے جو حقیقت میں وجود نہیں رکھتا، تب بھی وہ اس جانور میں جو رنگ بھرے گا، جو بنیادی شکلیں استعمال کرے گا، وہ حقیقت سے ہی لی گئی ہوں گی۔ اسی طرح ریاضی کے اصول اور ہندسے سے خواب میں بھی تبدیل نہیں ہوتے۔ 2 اور 2 4 ہی رہتے ہیں، اور ایک مثلث کے 3 ہی کونے ہوتے ہیں، چاہے انسان جاگ رہا ہو یا سو رہا ہو۔ یہ بات تو بہت منطقی ہے، لیکن پھر اسی مقام پر وہ ایک اور انتہائی سخت مفروضہ قائم کرتا ہے جو مجھے پرسنلی بہت حیران کن لگتا ہے۔ اگر ریاضی کے اصول خواب اور بیداری دونوں میں سچ ہیں، تو ڈیکارٹ کہتا ہے کہ کیا پتہ یہ ریاضی، یہ رنگ، یہ شکلیں اور یہ تمام کائناتی اصول بھی سراسر جھوٹ ہوں۔ اور یہیں سے فلسفے کی تاریخ کا مشہور ترین اور میں کہوں گا خطرناک ترین فکری تجربہ سامنے آتا ہے، جسے ایک طاقتور اور شریر شیطان یا میگنیلینٹ ڈیمن کا نظریہ کہا جاتا ہے۔ شریر شیطان، یہ تو کافی ڈراونا سا لگتا ہے۔ سچا اور مہربان خدا نہیں ہے، بلکہ ایک انتہائی طاقتور، مکار اور شریر شیطان ہے جس نے اپنی تمام تر توانائیاں صرف اور صرف انسان کو دھوکہ دینے پہ لگا رکھی ہیں۔ او مائی گاڈ، یعنی سب کچھ ایک دھوکہ ہے۔ ہاں، وہ شیطان ذہن کو یہ فریب دے رہا ہے کہ آسمان، زمین، رنگ، شکلیں اور یہاں تک کہ ریاضی کے وہ بنیادی اصول بھی موجود ہیں اور درست ہیں، جبکہ حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ کائنات کا کوئی وجود نہیں، اور انسان کا دماغ صرف اس شیطان کے بنائے ہوئے فریب کا شکار ہے۔ دیکھیں، یہاں پر ایک بہت سنجیدہ تنقید سامنے آتی ہے۔ میں اس وقت یہ سوچ رہی ہوں کہ جب کوئی شخص ہر چیز پہ اس حد تک شک کرنا شروع کر دے اور ایک ایسے شیطان کا تصور کر لے جو اس کے ذہن کو کنٹرول کر رہا ہے، تو کیا یہ سب ایک طرح کا پاگل پن یا شدید نفسیاتی وہم محسوس نہیں ہوتا؟ ظاہری طور پر بالکل ایسا ہی لگتا ہے۔ یا جنہیں لگتا تھا کہ ان کا جسم مٹی کا ہے،
تو ڈیکارٹ کی سوچ اور ان نفسیاتی مریضوں کے وہم میں کیا فرق رہ جاتا ہے؟ یہ الجھن پیدا ہونا بہت فطری ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ڈیکارٹ خود بھی اس اندیشے سے واقف تھا۔ لیکن یہاں ڈیکارٹ اور ایک نفسیاتی مریض میں جو بنیادی فرق ہے وہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ڈیکارٹ حقیقتاً یہ یقین نہیں کر رہا کہ وہ پاگل ہے یا کوئی شریر شیطان واقعی اس پر مسلط ہے۔ اچھا، تو وہ صرف فرض کر رہا ہے؟ جی، وہ محض ایک مفروضہ قائم کر رہا ہے۔ وہ شعوری طور پر ایک آلے کے طور پر اپنے ذہن کو اس انتہائی جال میں پھنسا رہا ہے۔ اس کا مقصد یہ دیکھنا ہے کہ جب شک کو اس کی آخری، ناممکن اور انتہائی حد تک لے جایا جائے تو کیا اس کے بعد بھی کائنات میں کوئی ایک نقطہ ایسا بچتا ہے جو اس طاقتور ترین شیطان کے فریب کو بھی مات دے سکے؟ یہ پاگل پن نہیں ہے، بلکہ یہ سچائی کو پرکھنے کا سخت ترین امتحان ہے۔ واہ! لیکن اگر اس مفروضے کو تھوڑی دیر کے لیے مان لیا جائے کہ سب کچھ جھوٹ ہے، جسم نہیں ہے، مادی دنیا کا کوئی وجود نہیں ہے اور وہ شیطان ہر لمحہ دھوکہ دے رہا ہے، تو پھر انسان اس گہری کھائی سے باہر کیسے آتا ہے؟ وہ کون سی ایسی روشنی کی کرن ہے جو اس مکمل تاریکی اور شک کے سمندر میں ابھرتی ہے اور ڈیکارٹ کو وہ بنیاد فراہم کرتی ہے جس کی اسے تلاش تھی؟ وہ لمحہ میرے خیال میں فلسفے کے سفر کا سب سے شاندار موڑ ہے۔ ڈیکارٹ جو ارشمیدس کے اس نقطے کی تلاش میں تھا جس پر کھڑے ہو کر پوری دنیا کو ہلایا جا سکے، اچانک ایک حقیقت تک پہنچتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ دیکھیں، اگر وہ شیطان مجھے دھوکہ دے رہا ہے تو اس دھوکے کو محسوس کرنے کے لیے، اس فریب کا شکار ہونے کے لیے بھی تو کسی وجود کا ہونا ضروری ہے نا؟ ارے ہاں، دھوکہ کھانے والا بھی تو کوئی ہونا چاہیے۔ بالکل۔ اگر میرے ذہن میں شک پیدا ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی تو ہے جو شک کر رہا ہے۔ دھوکہ تو صرف اسی کو دیا جا سکتا ہے جس کا کوئی وجود ہو، اور یہیں سے وہ تاریخ ساز اور ابدی سچائی برآمد ہوتی ہے، جسے لاطینی میں کہتے ہیں کوگیٹو ایرگو سم، جس کا مطلب ہے میں سوچتا ہوں اس لیے میں ہوں۔ میں سوچتا ہوں اس لیے میں ہوں، یہ واقعی کمال ہے۔ ہاں، جب تک یہ سوچنے کا عمل جاری ہے، دنیا کا کوئی شیطان، کوئی فریب اس حقیقت کو نہیں جھٹلا سکتا کہ سوچنے والے کا وجود موجود ہے۔ یہ ایک انتہائی طاقتور منطقی نتیجہ ہے۔ اس کو اگر ہم اپنی روزمرہ زندگی کے تصورات سے جوڑیں تو فرض کریں اگر کوئی انسان یہ سوچے کہ اس کا وجود مکمل طور پر مٹ چکا ہے اور وہ غائب ہو گیا ہے، تو میرا مطلب ہے اس کا محض یہ سوچنا ہی اس بات کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ وہ غائب نہیں ہوا، بالکل صحیح کہا آپ نے۔ کیونکہ وہ شعور جو یہ سوچ پیدا کر رہا ہے کہ میں غائب ہو گیا ہوں، وہ شعور تو پوری طرح موجود ہے۔ یعنی انسان دھوکہ کھا سکتا ہے، لیکن دھوکہ کھانے کے لیے اس کا ہونا شرط ہے۔ اور اسی مقام پر ڈیکارٹ کو اپنا وہ آرشمیڈس کا نقطہ مل جاتا ہے، وہ حتمی سچ جسے کوئی شک تباہ نہیں کر سکتا۔ لیکن جیسے ہی ایک مسئلہ حل ہوتا ہے، اس سے ایک نیا اور زیادہ پیچیدہ سوال پیدا ہو جاتا ہے۔ ڈیکارٹ کو یہ تو معلوم ہو گیا کہ میں ہوں، لیکن اب وہ خود سے پوچھتا ہے کہ میں آخر ہوں کیا؟ ہاں، کیونکہ جس جسم کو وہ اب تک اپنا وجود سمجھتا آیا تھا، اس پر تو ابھی بھی شک قائم ہے نا، کہ وہ شاید اس شریر شیطان کا دکھایا گیا کوئی خواب ہو۔ تو پھر اس کا اصل وجود کیا ہے؟ وہ ہاتھ پیر تو نہیں ہے؟ جی، تو ڈیکارٹ یہاں ذہن اور جسم کے فرق کو انتہائی وضاحت کے ساتھ پیش کرتا ہے۔ وہ ان پرانی تعریفوں کو مسترد کر دیتا ہے جو انسان کو محض ایک عقلی جانور کہتی تھیں۔ وہ کہتا ہے کہ چونکہ اس کے وجود کا واحد اور ناقابل تردید ثبوت اس کا سوچنا ہے، اس لیے وہ بنیادی طور پر صرف اور صرف ایک سوچنے والی شے ہے، ایک تھنکنگ تھنگ۔ تھنکنگ تھنگ، یعنی صرف ایک ذہن۔ بالکل، ایک ایسی شے جو شک کرتی ہے، سمجھتی ہے، انکار کرتی ہے، اقرار کرتی ہے اور تصور کرتی ہے، جسم ایک مادی اور بیرونی چیز ہے جس پر ابھی بھی شک کیا جا سکتا ہے، لیکن ذہن اور شعور کی موجودگی ایک قطعی حقیقت ہے۔ لیکن ذہن کو جسم سے الگ کر کے دیکھنے کی یہ بات ماننا عام انسان کے لیے قدرے دشوار معلوم ہوتا ہے، کیونکہ انسانی تجربے میں مادی چیزیں جنہیں چھوا جا سکے یا دیکھا جا سکے وہ زیادہ ٹھوس اور حقیقی لگتی ہیں۔ ہم سب یعنی انسان اپنے اندیکھے ذہن کے مقابلے میں سامنے پڑی ہوئی میز یا درخت یا پتھر کو زیادہ حقیقی سمجھتا ہے۔ ڈیکارٹ اس مادی دنیا پر انسان کے اس مضبوط یقین کو کس طرح چیلنج کرتا ہے؟ یہ ایک بہت اہم الجھن ہے،
اور ڈیکارٹ اسے حل کرنے کے لیے ایک انتہائی مشہور اور گہری مثال پیش کرتا ہے جسے فلسفے میں موم کی مثال یا ویکس آرگیومنٹ کہا جاتا ہے۔ جی، میں نے اس کے بارے میں پڑھا تھا۔ تو فرض کیا جائے کہ شہد کی مکھی کے چھتے سے نکلی ہوئی بالکل تازہ موم کا ایک ٹکڑا موجود ہے۔ اب اس موم کی ایک خاص اور واضح شکل ہے، اس کا ایک رنگ ہے، اس میں سے شہد اور پھولوں کی میٹھی خوشبو آ رہی ہے اور یہ چھونے میں سخت اور ٹھنڈی ہے۔ اگر اسے کسی چیز سے مارا جائے تو اس میں سے ایک مخصوص آواز بھی پیدا ہوتی ہے۔ صحیح، یعنی ہمارے حواس ہمیں یہ سب بتا رہے ہیں۔ بالکل، انسانی حواس اس موم کے بارے میں یہ تمام معلومات اکٹھی کرتے ہیں اور بظاہر انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ اس موم کی حقیقت کو پوری طرح جان گیا ہے۔ لیکن جب اس موم کے ٹکڑے کو آگ کے قریب لایا جائے گا، تب تو صورتحال مکمل طور پر بدل جائے گی نا؟ یہی وہ مقام ہے جہاں تجربہ بدلتا ہے۔ جیسے ہی اس موم کو آگ کے قریب لایا جاتا ہے، اس کی وہ تمام خصوصیات جو حواس نے محسوس کی تھیں وہ غائب ہو جاتی ہیں۔ اس کی شکل پگھل کر مایا بن جاتی ہے، مٹھاس اور خوشبو اڑ جاتی ہے، رنگ تبدیل ہو جاتا ہے، گرم ہونے کی وجہ سے اسے چھوا نہیں جا سکتا اور اب اسے مارنے پر کوئی آواز نہیں آتی۔ انسانی آنکھ، ناک اور جلد نے جو کچھ بھی پہلے بتایا تھا وہ سب اب باطل ہو چکا ہے۔ تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب حواس کے دیے گئے تمام ثبوت مٹ چکے ہیں اور اس شے کی ہر خصوصیت بدل چکی ہے، تو انسان کو یہ کیسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ابھی وہی پرانی موم ہے؟ ہمارے حواس تو گواہی دے رہے ہیں کہ یہ کوئی بالکل مختلف چیز ہے۔ یہیں پر ڈیکارٹ یہ ثابت کرتا ہے کہ حقیقت کو حواس سے نہیں پہچانا جاتا۔ وہ کہتا ہے کہ ہر انسان جانتا ہے کہ یہ وہی موم ہے، لیکن یہ پہچان نہ تو آنکھوں نے کی ہے، نہ ناک نے، اور نہ ہی تخیل نے کی ہے، کیونکہ انسان کا تخیل موم کی لامحدود پگھلتی ہوئی شکلوں کا بے وقت احاطہ نہیں کر سکتا۔ تو پھر یہ پہچان کس نے کی؟ یہ انسان کا فالص ذہن یا عقل کی بصیرت ہے، جسے انٹلیکٹ کہتے ہیں، جو اس بدلتی ہوئی موم کے پیچھے موجود ایک مستقل مادی حقیقت کو سمجھتی ہے۔ ہم اشیاء کو صرف آنکھوں سے نہیں دیکھتے، بلکہ ذہن سے ان کی حقیقت کا ادراک کرتے ہیں۔ واہ! اس تصور کو مزید واضح کرنے کے لیے مجھے یاد آ رہا ہے ڈیکارٹ نے ایک اور مثال بھی دی تھی، جس میں کسی کھڑکی سے باہر سڑک پر چلتے ہوئے لوگوں کو دیکھنے کا ذکر ہے۔ ہم اکثر کہتے ہیں کہ میں نے باہر انسانوں کو چلتے دیکھا، لیکن حقیقت میں آنکھیں تو صرف لمبے کوٹ، ہیٹ اور حرکت دیکھ رہی ہوتی ہیں۔ کیا زبردست مثال یاد دلائی آپ نے۔ ہاں، تو یہ ہمارا ذہن ہی ہے جو اس ظاہری پہناوے کے اندر موجود انسان کا فیصلہ کرتا ہے۔ آنکھیں تو صرف کپڑے دیکھ رہی ہیں۔ یہ ایک بہترین وضاحت ہے۔ آنکھیں صرف رنگوں، روشنی اور حرکت کا ڈیٹا ذہن کو بھیجتی ہیں، لیکن اس ڈیٹا کو جوڑ کر حقیقت کو سمجھنا اور فیصلہ کرنا خالصتاً ذہن کا کام ہے۔ اس دلیل سے ڈیکارٹ یہ نتیجہ اخذ کرتا ہے کہ اگر بیرونی مادی چیزیں بھی حواس کی بجائے ذہن کے ذریعے جانی جاتی ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ انسان کا اپنا ذہن، اس کا شعور اور اس کی خود آگاہی کسی بھی بیرونی اور مادی شے سے کہیں زیادہ شفاف اور واضح حقیقت ہے۔ اچھا، ڈیکارٹ نے یہ تو ثابت کر دیا کہ میں سوچتا ہوں اس لیے میں ہوں، اور ذہن کی حقیقت مادی دنیا سے زیادہ ٹھوس ہے، لیکن یہاں ایک بہت بڑا خطرہ محسوس ہوتا ہے۔ اگر انسان صرف ایک سوچنے والا ذہن ہے اور اس کے خیالات ہی اس کی کائنات ہیں، تو کیا وہ اپنے ہی ذہن کی تنہائی کا قیدی نہیں بن گیا؟ یہ بہت گہری بات کی آپ نے۔ یعنی اس بیرونی دنیا، آسمان، زمین اور باقی انسانوں کی حقیقت کا کیا ثبوت ہے؟ اور سب سے بڑھ کر وہ شریر شیطان کا مفروضہ جو شروع میں قائم کیا گیا تھا، ہم اس کے سائے سے کیسے باہر نکلیں گے؟ یہ فلسفے کی تاریخ کا ایک اور نازک موڑ ہے۔ اگر ڈیکارٹ صرف اسی مقام پر رک جاتا تو یہ فلسفہ سولپسزم، یعنی صرف اپنے ہی وجود کو ماننے والی سوچ کا شکار ہو جاتا۔ اسے اپنے ذہن کی اس قید سے باہر نکلنے اور اس مفروضاتی شیطان کو شکست دینے کے لیے ایک ایسے پل کی ضرورت تھی جو اس کے ذہن کو بیرونی حقیقت سے جوڑ سکے، اور وہ پل خدا کا تصور یا ایک کامل اور لامحدود ہستی کا تصور تھا۔ لیکن یہاں ایک بہت بڑی اور مشہور منطقی الجھن محسوس ہوتی ہے، جسے فلسفے میں شاید سب سے زیادہ تنقید کا نشانہ بھی بنایا گیا۔ ڈیکارٹ پہلے اپنے ذہن اور شعور کا استعمال کرتے ہوئے خدا کا وجود ثابت کرتا ہے، اور پھر اسی خدا کے کامل ہونے کو بنیاد بنا کر یہ ثابت کرتا ہے کہ اس کا ذہن دھوکہ نہیں کھا رہا اور اس کی عقل درست کام کر رہی ہے۔ یہ تو میرا مطلب ہے، کیا یہ ایک گول دائرے کا سفر یا سرکولر لاجک نہیں ہے؟
یہ کیسے ممکن ہے کہ جس عقل پر ابھی مکمل یقین نہیں آیا اسی عقل سے خدا کو ثابت کیا جائے؟ اس نے اس تنقید کا سامنا کیسے کیا؟ یہ اعتراض، جیسا کہ آپ نے کہا، جدید فلسفے میں کارٹیزین سرکل کے نام سے جانا جاتا ہے، اور یہ واقعی ایک انتہائی اہم اور کڑی تنقید ہے۔ ڈیکارٹ کا دفاع اس کے اس اصول میں چھپا ہے جسے وہ واضح اور صاف ادراک یا کلیئر اینڈ ڈسٹنکٹ پرسیپشنز کہتا ہے۔ ڈیکارٹ کہتا ہے کہ جب وہ اپنے ذہن میں موجود خیالات کا جائزہ لیتا ہے تو اسے ان میں ایک کامل اور لامحدود ہستی کا تصور ملتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب ڈیکارٹ ایک بنیادی عقلی اصول کا سہارا لیتا ہے کہ کائنات میں کسی بھی اثر یا ایفیکٹ کے اندر اس کی علت یا کاز سے زیادہ حقیقت نہیں ہو سکتی۔ ایک نامکمل، محدود اور شک کرنے والا انسانی ذہن اپنے اندر سے ایک کامل اور لامحدود ہستی کا تصور خود بخود پیدا نہیں کر سکتا۔ چونکہ انسانی ذہن خود نامکمل ہے، اس لیے کمال کا یہ تصور لازمی طور پر اس کے ذہن میں کسی ایسی ہستی نے ڈالا ہے جو خود کامل ہو۔ اس کو اگر ہم ایک سادہ مثال سے سمجھیں تو یہ کچھ ایسا ہے جیسے ایک بہت ہی بنیادی اور سادہ سا کمپیوٹر پروگرام ہو جس کا کام صرف جمع تفریق کرنا ہو، لیکن جب اس کا کوڈ کھولا جائے تو اس کے اندر ایک انتہائی پیچیدہ اور لامحدود معلومات پر مبنی جدید آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا کوڈ موجود ہو۔ بالکل درست، بہترین مثال ہے۔ تو وہ سادہ پروگرام خود وہ پیچیدہ کوڈ تخلیق نہیں کر سکتا، لہٰذا یہ ثابت ہوتا ہے کہ کسی بیرونی اور انتہائی ماہر پروگرامر نے وہ معلومات اس کے اندر رکھی ہیں۔ اس مثال سے ڈیکارٹ کی دلیل کا بنیادی خاکہ بہت اچھی طرح سمجھ آ جاتا ہے۔ ڈیکارٹ کا استدلال یہی ہے کہ چونکہ وہ خود ایک محدود اور شک کرنے والا وجود ہے، اس لیے اس کے اندر موجود لامحدود کمال کا تصور اس کا اپنا تخلیق کردہ نہیں ہو سکتا۔ یہ تصور ایک کامل ہستی کی طرف سے اس کے ذہن پر ثبت کی گئی ایک مہر کی طرح ہے۔ صحیح، یعنی ایک سٹیمپ ہے۔ بالکل، اس طرح وہ ایک کامل خدا کا وجود ثابت کرتا ہے، اور پھر وہ کہتا ہے کہ چونکہ وہ ہستی ہر لحاظ سے کامل ہے، اس لیے اس میں کوئی خامی نہیں ہو سکتی۔ دھوکہ دینا، فریب دینا یا جھوٹ بولنا کمزوری اور نامکملیت کی نشانیاں ہیں، لہٰذا ایک کامل ہستی کبھی دھوکہ دینے والی نہیں ہو سکتی۔ اور اس نتیجے تک پہنچنے کے بعد وہ جو شریر شیطان کا مفروضہ تھا وہ مکمل طور پر باطل ہو جاتا ہے۔ بالکل، جب یہ ثابت ہو گیا کہ کائنات کو چلانے والی طاقت دھوکہ دینے والی نہیں ہے، تو ڈیکارٹ کو یہ یقین حاصل ہو جاتا ہے کہ اگر وہ اپنی دی گئی عقل اور فہم کا درست اور محتاط استعمال کرے اور صرف انہی چیزوں پر یقین کرے جنہیں وہ مکمل وضاحت اور صفائی کے ساتھ سمجھتا ہے، تو وہ فریب کا شکار نہیں ہو سکتا۔ اس کامل ہستی کی سچائی کی بنیاد پر ڈیکارٹ واپس اس مادی دنیا، سائنس اور ریاضی کو ایک نئی اور غیر متزلزل بنیاد پر دوبارہ کھڑا کرتا ہے۔ واہ، یہ سفر بلا شبہ انسانی عقل کا ایک زبردست کارنامہ ہے۔ ڈیکارٹ نے پہلے ہر اس چیز کو مسمار کیا جس پر شک کیا جا سکتا تھا۔ شک کے انتہائی اندھیروں میں اتر کر اس نے محض ایک سچ کو بچایا کہ وہ سوچتا ہے اس لیے وہ ہے۔ پھر اس خود آگاہی کے اندر سے اس نے ایک کامل ہستی کا سراغ لگایا، اور اس کامل ہستی کی سچائی کے ذریعے اس نے پوری دنیا کی حقیقت کو ایک نئے یقین کے ساتھ دوبارہ دریافت کیا۔ اس سفر نے میرا خیال ہے واقعی یہ ثابت کیا کہ حقیقی علم روایات کی اندھی تقلید سے نہیں بلکہ شعوری شک اور عقل کے استعمال سے حاصل ہوتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ڈیکارٹ کی یہ کاوش محض فلسفے کی کتابوں تک محدود نہیں رہی۔ اس نے سوچنے کے انداز کو ہمیشہ کے لیے تبدیل کر دیا۔ اس نے سکھایا کہ حقیقت کی تلاش ہمیشہ باہر کی دنیا میں نہیں ہوتی، بلکہ یہ انسان کے اپنے اندر اس کے اپنے شعور کا سفر بھی ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ انسان کا اپنا ذہن کس قدر طاقتور ہے اور حقیقت کو سمجھنے کے لیے خود آگاہی کتنی ضروری ہے۔ اس تفصیلی جائزے کے بعد حقیقت اور انسانی وجود کے حوالے سے جو زاویہ سامنے آیا ہے وہ کسی بھی انسان کو اپنے ارد گرد پھیلی اس دنیا کو ایک نئی نظر سے دیکھنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ یہ احساس کہ یہ مادی دنیا، حواس کے دھوکے اور انسانی شعور کا یہ پیچیدہ جال کتنا پراسرار ہے، اپنے آپ میں ہی ایک طویل غور و فکر کا متقاضی ہے۔ اور اسی غور و فکر کو جاری رکھنے کے لیے اس سفر کے اختتام پر ایک سوال ہے جو شاید ہر انسان کو تنہائی میں خود سے پوچھنا چاہیے۔ جب بھی آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنا عکس دیکھا جائے تو ایک لمحے کے لیے رک کر انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ حقیقت میں کون ہے، اس کا اپنا حقیقی علم کیا ہے،
اور آنکھیں جو حقیقت اسے دکھا رہی ہیں کیا وہ واقعی مکمل ہے یا اس ظاہری گوشت پوشت کے پیچھے شعور کی ان گہری تاریکیوں میں اب بھی کوئی ایسی کائنات چھپی ہے جسے دریافت کرنا باقی ہے؟ ایک ایسا راز جسے سمجھنے کے لیے شاید ہر انسان کو اپنی زندگی میں شک کا وہ سفر ایک بار خود طے کرنا پڑتا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ حقیقت کو جانچنے کا یہ نیا زاویہ سوچ کے نئے دروازے کھولے گا۔ اس گہری گفتگو کے لیے وقت نکالنے کا اور ان پیچیدہ خیالات کو اتنی سادگی سے سمجھانے کا بہت شکریہ۔ مجھے بھی اس اہم موضوع پر بات کر کے بہت خوشی ہوئی۔ ذرا ایک لمحے کے لیے تصور کیا جائے کہ کل صبح نیند سے آنکھ کھلے اور اچانک یہ احساس ہو کہ اب تک کی ساری زندگی، صبح کی چائے کا ذائقہ ہو، ہاتھ کی لکیریں ہوں یا قدموں کے نیچے موجود یہ زمین، یہ سب حقیقت نہیں تھے۔ یہ واقعی ایک رونگٹے کھڑے کر دینے والا خیال ہے۔ بالکل، اور سوچیں کہ یہ سب محض ایک انتہائی پیچیدہ کوڈ ہو جو سیدھا دماغ میں فیڈ کیا جا رہا ہو، ایک بہت بڑا اور طویل خواب۔ تو اگر یہ معلوم ہو جائے کہ ہر وہ چیز جسے چھویا جا سکتا ہے، دیکھا اور محسوس کیا جا سکتا ہے، وہ جھوٹ نکل سکتی ہے، تو پھر وہ کون سی واحد چیز ہے جسے ہم اصل حقیقت کہہ سکتے ہیں؟ صحیح۔ اور کیا اس کائنات میں واقعی کوئی سچ ہے یا یعنی سب کچھ محض ایک سراب ہے؟ یہی وہ سوال ہے جو انسان کی روح کو اندر سے جھنجھوڑ کر رکھ دیتا ہے، اور آج کے اس گہرے تجزیے میں ہماری اس فکری نشست کا مقصد بھی یہی ہے۔ آج ہم 17ویں صدی کے عظیم فلسفر رینے ڈیکارٹ کی مشہور ضمانت تحریر میڈیٹیشنز آن فرسٹ فلسفی کے اوراق میں چھپے رازوں کو بے نقاب کریں گے۔ میں بہت پرجوش ہوں اس موضوع پر بات کرنے کے لیے۔ اور یہ کوئی عام موضوع نہیں ہے۔ دیکھیں، جب ارد گرد کی ہر مادی چیز پر سے اعتبار اٹھنے لگے نا اور حواس دھوکہ دینے لگیں تو انسان ایک اتھاہ اندھیرے میں گرنے لگتا ہے۔ ہاں بالکل۔ وہ پھر ایک ایسی ٹھوس بنیاد کی تلاش میں بھٹکتا ہے جسے کوئی فریب اور کوئی شک گرا نہ سکے۔ ڈیکارٹ نے دراصل اسی شک کو اپنا سب سے بڑا ہتھیار بنایا تھا۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم ڈیکارٹ کے افکار کی گہرائی میں اتریں، ہمیں اس دور کو سمجھنا ہوگا جس میں وہ جی رہا تھا۔ 17ویں صدی کا یورپ، یہ وہ وقت تھا جب علم کے پرانے ستون زمین بوس ہو رہے تھے۔ ہاں، یہ ایک انتہائی اہم نقطہ ہے۔ دیکھیں، ڈیکارٹ کا دور سائنس اور انسانی تاریخ کا ایک بہت بڑا عبوری دور تھا۔ وہ زمانہ جب گیلیلیو اور کوپرنیکس کی دوربینوں نے صدیوں پرانے عقائد کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ یعنی وہ عقیدہ کہ زمین کائنات کا مرکز ہے؟ بالکل، وہ غلط ثابت ہو رہا تھا۔ تو ایک طرف پرانی اور خستہ حال عمارتیں گر رہی تھیں اور دوسری طرف ایک نیا دانشورانہ خوف جنم لے رہا تھا۔ خوف یہ تھا کہ اگر وہ سب کچھ جھوٹ تھا جس پر صدیوں تک اندھا یقین کیا گیا، تو پھر آخر سچ کیا ہے؟ تو گویا ڈیکارٹ کا مقصد اس علمی افراتفری میں محض ایک اور نظریہ پیش کرنا نہیں تھا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اسے مطلق یقین کی تلاش تھی۔ اسے ایک ایسی چٹان چاہیے تھی جس پر شک کا تیز ترین طوفان بھی اثر نہ کر سکے۔ تو پھر شروعات اس چیز سے کرتے ہیں جس پر انسان سب سے زیادہ بھروسہ کرتا ہے، یعنی ہمارے حواس۔ یہاں ایک لمحے کے لیے رک کر ذرا غور کیا جائے۔ اس وقت جو زمین قدموں کے نیچے بظاہر بالکل ٹھوس محسوس ہو رہی ہے، کیا واقعی اس پر اندھا اعتماد کیا جا سکتا ہے؟ بظاہر تو یہ گمان بے معنی لگتا ہے نا، کیونکہ ہم دنیا کو اپنے حواس سے ہی جانتے ہیں۔ ہاں، مطلب میں تو اس کرسی کی سختی کو محسوس کر رہا ہوں، تو پھر یہ شک کیسے پیدا ہو سکتا ہے کہ یہ سب جھوٹ ہے؟ بات دراصل یہ ہے کہ ڈیکارٹ کا طریقہ کار، جسے ہم طریقہ کار کا شک یا میتھڈیکل ڈاؤٹ کہتے ہیں، وہ انتہائی سخت تھا۔ اس کا مقصد محض تفریح کے لیے ہر چیز کو جھٹلانا نہیں تھا، بلکہ شک کو ایک اوزار کے طور پر، ایک فلٹر کے طور پر استعمال کرنا تھا۔ صحیح۔ وہ ہر اس چیز کو اس فلٹر سے گزارنا چاہتا تھا جس میں ذرا سی بھی ملاوٹ کا امکان ہو، اور چونکہ حواس کبھی کبھار دھوکہ دیتے ہیں، جیسے دور سے کسی رسی کو سانپ سمجھ لینا۔ بالکل وہی مثال۔ چونکہ حواس نے ایک بار دھوکہ دیا ہے، اس لیے اس نے فیصلہ کیا کہ وہ حواس پر کبھی مکمل بھروسہ نہیں کرے گا۔ لیکن رسی کو سانپ سمجھنا تو ایک وقتی دھوکہ ہے نا؟ میں اس وقت جاگ رہا ہوں، بول رہا ہوں، چیزوں کو چھو رہا ہوں، یہ تو کوئی وقتی دھوکہ نہیں لگتا۔ مجھے یہ بات ہضم کرنے میں تھوڑی مشکل ہو رہی ہے کہ جاگتی ہوئی حالت کو بھی فریب سمجھ لیا جائے۔ اچھا، اسے نا خواب کی مثال سے گہرائی میں سمجھتے ہیں۔
جب انسان ایک گہری نیند میں ہوتا ہے اور ایک انتہائی حقیقت پسندانہ خواب دیکھ رہا ہوتا ہے تو اس وقت کیا کیفیت ہوتی ہے؟ اس وقت تو سب سچ لگ رہا ہوتا ہے۔ ہاں، خواب میں انسان چل پھر رہا ہوتا ہے، اسے سردی اور گرمی محسوس ہو رہی ہوتی ہے۔ اس لمحے دماغ کے لیے وہ خواب 100% حقیقی دنیا ہوتا ہے۔ کیا اس وقت شعور میں کوئی شک ہوتا ہے کہ یہ محض ایک خواب ہے؟ ہاں، یہ بات تو واقعی سوچنے والی ہے۔ بعض اوقات تو کوئی بھیانک خواب دیکھ کر جاگنے کے بعد بھی دل تیزی سے دھڑک رہا ہوتا ہے، پیشانی پر پسینہ ہوتا ہے۔ مطلب جسم نے تو اس فریب کو بالکل سچ مان لیا ہوتا ہے۔ یہی وہ دراڑ ہے جس کی طرف ڈیکارٹ اشارہ کرتا ہے۔ دیکھیں، اگر نیند کے دوران ہمارے حواس اور ہمارا دماغ ہمیں اتنا بڑا دھوکہ دے سکتے ہیں کہ ہمیں غیر حقیقی دنیا کو پوری سچائی سے تسلیم کر لیں، تو ہم جاگتے ہوئے ان حواس پر کس بنیاد پر مکمل یقین کر سکتے ہیں؟ تو کیا یہ ممکن ہے کہ جسے جاگنا کہا جا رہا ہے وہ کسی اور سطح کا کوئی اور لمبا خواب ہو؟ سیمولیٹڈ ریالٹی کہتے ہیں۔ ڈیکارٹ آج سے صدیوں پہلے اس خدشے کو محسوس کر چکا تھا۔ وہ تو یہاں تک فرض کرتا ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی انتہائی طاقتور اور فریب کار ہستی ہو، ایک ایول ڈیمن جو دماغ میں یہ تمام مناظر، یہ آسمان، زمین اور جسم فیڈ کر رہا ہو۔ یہ تو ایک انتہائی خوفناک صورتحال ہے۔ اگر ہاتھوں پر یقین نہیں کیا جا سکتا، اگر یہ ساری مادی دنیا، رنگ، خوشبو سب دھوکا ہے، تو پھر انسان تو ایک خلا میں معلق ہو جاتا ہے۔ صحیح کہہ رہے ہیں۔ میرا مطلب ہے، اگر میں یہ مان لوں کہ ارد گرد کی ہر چیز فریب ہے، تو کیا وجود ہی نہیں مٹ جاتا؟ اگر سب کچھ جھوٹ ہے، تو پھر میں کون ہوں؟ ہونے کا ثبوت کیا ہے؟ اور یہی وہ مقام ہے جہاں ڈیکارٹ اپنے ذہن کی گہرائیوں میں بالکل تنہا کھڑا تھا۔ اس نے اپنے حواس بند کر لیے۔ اس نے فرض کر لیا کہ اس کی آنکھیں، کان اور یہ گوشت پوش کا جسم سب جھوٹے ہیں۔ ایک مکمل اندھیرا۔ ہاں، مکمل اندھیرا۔ لیکن اس گھپ اندھیرے میں اسے ایک چنگاری ملی، ایک ایسا سچ جو شک کے سب سے بڑے طوفان کے بعد بھی اپنی جگہ چٹان کی طرح قائم تھا۔ وہ کیا تھا؟ ڈیکارٹ نے غور کیا کہ اگر کوئی طاقت مجھے فریب دے رہی ہے، اگر میرا ہر خیال جھوٹا ہے، تب بھی اس فریب کا شکار ہونے کے لیے میرا ہونا تو ضروری ہے نا؟ اچھا، میں اسے سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ مطلب اگر کوئی فریب کار دھوکہ دے رہا ہے تو وہ کسی وجود کو ہی دھوکہ دے رہا ہے نا؟ خالی پن یا صفر کو تو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ بجا فرمایا۔ ڈیکارٹ کہتا ہے کہ ہر چیز پر شک کیا جا سکتا ہے، لیکن منطقی طور پر اس بات پر شک نہیں کیا جا سکتا کہ شک کیا جا رہا ہے، واہ! کیونکہ شک کرنا دراصل سوچنے کا ہی ایک عمل ہے، اور اگر کوئی سوچ موجود ہے تو اسے سوچنے والا کوئی ذہن لازمی موجود ہوگا۔ شک کے اس عمل نے ہی وجود کی سب سے طاقتور بنیاد کو جنم دیا، جسے فلسفے کی دنیا میں کوجیٹو ایرگو سم، یعنی میں سوچتا ہوں اس لیے میں ہوں، کہا جاتا ہے۔ یعنی جسم اور دنیا کا وجود تو بات کی بات ہے، حقیقت کا آغاز صرف ایک سوچنے والے وجود سے ہو رہا ہے۔ بالکل۔ لیکن یہ ماننا بہت عجیب لگتا ہے کہ انسان گوشت اور ہڈیوں کا مجموعہ نہیں بلکہ صرف ایک شعور ہے، ایک سوچ ہے۔ ہم تو ہمیشہ آئینے میں جسم کو ہی اصل روپ مانتے آئے ہیں۔ یہ نظریہ تو ذہن اور جسم کے درمیان ایک بہت گہری کھائی پیدا کر دیتا ہے۔ اور یہی ڈیکارٹ کا پہلا عظیم فکری انقلاب تھا۔ میں سمجھتی ہوں اس نے واضح کیا کہ ہمارا شعور ہمارے جسم سے کہیں زیادہ یقینی اور ٹھوس حقیقت ہے۔ صحیح۔ ہم اپنے جسم پر تو شک کر سکتے ہیں کہ شاید وہ خواب کا حصہ ہو، لیکن اپنے شعور پر شک کرنا محال ہے۔ انسان بنیادی طور پر اور خالصتاً ایک سوچنے والی ہستی ہے، ایک ایسا وجود جو ارادہ کرتا ہے، تصدیق کرتا ہے اور محسوس کرتا ہے۔ خیر، یہ بات تو تسلیم کر لی کہ سوچنے والا ذہن موجود ہے، شک کیا اور وجود ثابت ہو گیا، لیکن اس تنہائی میں تو گھٹن ہے۔ کیسی گھٹن؟ میرا مطلب ہے، کیا یہ محض ایک ذہن ہے جو ایک خالی خلا میں تیر رہا ہے؟ اس دماغ کی قید سے باہر کیسے نکلا جائے گا؟ یہ کیسے معلوم ہوگا کہ ذہن کے باہر واقعی کوئی ٹھوس حقیقی دنیا موجود بھی ہے یا نہیں؟ اس تنہائی سے باہر نکلنے کا راستہ ان خیالات سے ہو کر گزرتا ہے جو اس سوچنے والے ذہن کے اندر موجود ہیں۔ دیکھیں، ڈیکارٹ نے اپنے ذہن کا باریک بینی سے جائزہ لیا اور خیالات کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ اچھا، وہ کون کون سے؟ اس نے دیکھا کہ کچھ خیالات وہ ہیں جو ہم خود اپنی مرضی سے گھڑتے ہیں، جیسے اڑنے والے گھوڑے یا کسی افسانوی مخلوق کا تصور۔ ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ صحیح، وہ تو خود ساختہ ہیں۔ بالکل۔ کچھ خیالات وہ ہیں
جو بظاہر حواس کے ذریعے باہر سے آتے ہیں، جیسے آگ کی تپش محسوس کرنا یا شور سننا، اور تیسری قسم ان خیالات کی ہے جو ہمارے اندر پیدائشی طور پر موجود ہوتے ہیں۔ یہاں نا ایک سوال اٹھتا ہے، ابھی تو طے کیا تھا کہ حواس پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، لیکن اگر آگ کے قریب بیٹھے ہوں اور گرمی لگ رہی ہو تو کیا یہ احساس کافی نہیں ہے ثابت کرنے کے لیے کہ وہ آگ واقعی سچ مچ موجود ہے؟ یہ ایک بہت ہی فطری سوال ہے، لیکن حواس کیسے اندھا دھوکہ دیتے ہیں اس کی ایک بہترین مثال ڈیکارٹ نے سورج کی شکل میں دی۔ سورج کی مثال؟ ہاں، اگر صرف آنکھوں کی گواہی پر فیصلہ کیا جائے تو سورج آسمان میں ایک چھوٹی سی تشتری یا سکے جتنا نظر آتا ہے۔ حواس پکار پکار کر کہہ رہے ہیں کہ سورج بہت چھوٹا ہے، لیکن جب علم فلکیات، ریاضی اور عقل کا استعمال ہوتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ تو زمین سے کئی گنا بڑا ہے۔ اب بتائیں، ان دو حقیقتوں میں سے کون سی سچی ہے؟ ظاہر ہے عقل اور علم فلکیات والی حقیقت ہی سچی ہے۔ آنکھیں تو سراسر فاصلے کی وجہ سے دھوکہ دے رہی ہیں، ان پر تو فیصلہ نہیں چھوڑا جا سکتا۔ یہی تو بات ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ صرف حواس کے اندھے جذبوں کی بنیاد پر کسی بیرونی چیز کی حقیقت کا حتمی دعویٰ نہیں کیا جا سکتا۔ بیرونی دنیا کو مکمل یقین کے ساتھ ثابت کرنے کے لیے کسی اور ٹھوس چیز کی ضرورت تھی۔ تو پھر ڈیکارٹ نے وہ ٹھوس بنیاد کہاں تلاش کی؟ تب اس کی نظر اپنے ذہن میں موجود ایک ایسے خیال پر پڑی جو وہاں موجود تو تھا، لیکن وہ خیال اس کا اپنا گھڑا ہوا نہیں تھا۔ وہ کون سا خیال تھا جس نے اسے حیران کر دیا؟ وہ خیال تھا ایک انتہائی کامل، لامحدود، ابدی، ہر خامی سے پاک اور ہر چیز پر قادر ہستی کا، یعنی وہ ہستی جسے خدا کہا جاتا ہے۔ اچھا۔ ڈیکارٹ نے اس مقام پر ایک بنیادی منطقی اصول کا سہارا لیا جسے علت اور معلول یا وجہ اور اثر کا اصول کہا جاتا ہے۔ منطق یہ کہتی ہے کہ کوئی بھی پیدا ہونے والی چیز یعنی اثر اپنی وجہ سے زیادہ بڑا، طاقتور یا مکمل نہیں ہو سکتا۔ یعنی کچھ نہ ہونے سے کچھ پیدا نہیں ہو سکتا؟ بالکل۔ اور ایک کمتر چیز اپنے اندر سے کسی اعلیٰ چیز کو جنم نہیں دے سکتی۔ ذرا اسے روزمرہ کی سطح پر سمجھائیں، مطلب اثر اور وجہ کی یہ منطق اس خدا کے خیال پر کیسے لاگو ہوتی ہے؟ دیکھیں، اگر ایک پیالے میں موجود پانی شدید گرم ہے تو اسے جس چیز نے گرم کیا ہے، خواہ وہ آگ ہو یا سورج کی تپش، اس میں کم از کم اتنی یا اس سے زیادہ گرمی لازمی ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ اب ڈیکارٹ کا ماننا ہے کہ انسان خود ایک محدود، نامکمل اور خامیوں والا وجود ہے۔ اس کی خامی کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ وہ ہر وقت شک میں مبتلا رہتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اس محدود ذہن میں ایک مکمل اور لامحدود ہستی کا تصور آیا کہاں سے؟ بات تو گہری ہے۔ جس طرح اندھیرے کے اندر سے روشنی خود بخود نہیں پھوٹ سکتی، اسی طرح ایک محدود اور خامیوں والا ذہن کمال کی انتہا کا تصور تنہا تخلیق نہیں کر سکتا۔ مجھے یہاں رک کر تھوڑی جوابی دلیل دینی ہے۔ ہاں ضرور۔ میرا مطلب ہے، مجھے یہ منطق تھوڑی کمزور لگ رہی ہے۔ کیا یہ بالکل ممکن نہیں کہ انسان نے اپنی خامیوں کو، اپنے علم کی کمی کو محسوس کیا ہو اور پھر ان خامیوں کے بالکل الٹ ایک تصور خود ہی تخلیق کر لیا ہو؟ اچھا؟ یعنی میں کمزور ہوں تو میں نے ایک طاقتور ترین کا سوچ لیا، میں محدود ہوں تو میں نے لامحدود کا خاکہ بنا لیا۔ یہ تصور تو ایک خود ساختہ خیال بھی ہو سکتا ہے نا؟ یہ وہی سخت سوال ہے جو ذہنوں میں قدرتی طور پر ابھرتا ہے، اور ڈیکارٹ اس کا ایک نہایت گہرا جواب دیتا ہے۔ میں بتاتی ہوں کیسے۔ جی۔ وہ کہتا ہے کہ انسان کو اپنی خامی، کمی یا اندھیرے کا احساس ہی صرف اس وقت ہو سکتا ہے جب اس کے ذہن میں پہلے سے روشنی یا کمال کا تصور موجود ہو۔ فرض کریں کہ کسی شخص کو کبھی روشنی کا علم ہی نہ ہو، اس نے کبھی روشنی کے بارے میں سنا ہی نہ ہو، تو کیا وہ خود کو اندھیرے میں محسوس کرے گا؟ یہ بات تو واقعی سوچ کا رخ موڑ دیتی ہے۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ خامی کو خامی سمجھنے کے لیے پرفیکشن یا کمال کا کوئی پیمانہ پہلے سے معلوم ہونا شرط ہے؟ بالکل درست سمت میں سوچ رہے ہیں آپ۔ مطلب اگر معلوم ہی نہیں کہ کمال کیا ہوتا ہے تو خود کو نامکمل یا محدود کیسے کہا جا سکتا ہے؟ یہی وہ نقطہ ہے جہاں ڈیکارٹ ثابت کرتا ہے کہ خدا کا یہ تصور انسان کی اپنی پیداوار نہیں ہے۔ چونکہ ذہن میں کمال کا تصور موجود ہے جس سے موازنہ کر کے خود کو کمتر پایا جاتا ہے، اس لیے یہ لامحدود کمال کا تصور اس ہستی نے خود دیا ہے جو واقعی کامل ہے۔ واہ!
یہ بالکل ایسا ہے جیسے کسی کاریگر نے اپنی شاندار تخلیق مکمل کرنے کے بعد اس پر اپنی مہر ثبت کر دی ہو۔ ایک محدود ذہن اتنا وسیع ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ لامحدود خدا کا تصور بغیر کسی بیرونی لامحدود وجہ کے پیدا کر سکے۔ یہ منطق حیرت انگیز حد تک قدم بقدم چلتی ہے۔ مطلب ایک شک کرنے والے شخص نے محض اپنی سوچ پر غور کر کے خدا کا وجود ثابت کر دیا۔ بالکل، اور وہ بھی خالص منطق کی بنیاد پر۔ لیکن خیر، اگر ایک کامل خدا واقعی موجود ہے جس نے تخلیق کیا، اور چونکہ وہ کامل ہے اس لیے وہ فریب کار نہیں ہو سکتا، تو پھر یہیں سے ایک بہت بڑا اور پریشان کن مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ کون سا مسئلہ؟ انسان روزانہ کی بنیاد پر اتنی غلطیاں کیوں کرتے ہیں؟ فیصلے غلط کیوں ہوتے ہیں؟ اگر بنانے والا کامل ہے تو کیا یہ خامی اور یہ غلطیاں اس کامل کاریگر کی ناکامی کا ثبوت نہیں؟ یہ واقعی ایک انتہائی اہم فکری تضاد تھا جسے سلجھانا ناگزیر تھا۔ ڈیکارٹ اس کا جواب انسان کی اندرونی ساخت اور نفسیات میں ڈھونڈتا ہے۔ اچھا، وہ کہتا ہے کہ غلطی خدا کی طرف سے دی گئی کسی خامی کا نام نہیں ہے، اور نہ ہی یہ انسان کی بناوٹ کا نقص ہے، بلکہ غلطی انسان کے دو خاص پہلوؤں کے درمیان ٹکراؤ کا نتیجہ ہے۔ وہ دو پہلو کون سے ہیں جو آپس میں ٹکراتے ہیں؟ پہلا پہلو ہے ہمارا فہم یا سمجھنے کی صلاحیت، یعنی ادراک، جو کہ محدود ہے۔ کائنات کی ہر چیز کا مکمل علم نہیں ہے ہمیں، بہت سی چیزیں سمجھ سے باہر ہیں۔ صحیح۔ اور دوسرا پہلو ہے ہمارا ارادہ یا مرضی کی آزادی۔ یہ ارادہ بے حد وسیع بلکہ لامحدود ہے۔ ذہن کسی بھی چیز کو ماننے یا رد کرنے اور کوئی بھی فیصلہ کرنے کے لیے بالکل آزاد ہے۔ تو مسئلہ کہاں آتا ہے؟ مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے جب ہم اپنے اس لامحدود ارادے کو اس محدود فہم کی حدوں سے آگے بڑھا دیتے ہیں۔ میں اسے ایک عملی مثال سے جوڑنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ہاں بتائیں۔ فرض کریں کہ ایک گھپ اندھیری رات میں گاڑی چلائی جا رہی ہے۔ گاڑی کی ہیڈ لائٹس جو روشنی سڑک پر ڈال رہے ہیں وہ محدود فہم یا ادراک ہے۔ وہ روشنی صرف چند میٹر تک چیزوں کو واضح کر سکتی ہے۔ بالکل صحیح۔ لیکن گاڑی کی رفتار اور اس کے سٹیئرنگ کو کسی بھی سمت موڑنے کا کنٹرول مکمل طور پر ڈرائیور کے ہاتھ میں ہے، جو کہ اس کی لامحدود مرضی یا ارادہ ہے۔ اب اگر اس اندھیرے میں گاڑی کو پوری رفتار سے اس طرف موڑ دیا جائے جہاں ہیڈ لائٹس کی روشنی پہنچی ہی نہیں، تو ٹکر تو لازمی ہوگی نا؟ کیا کمال کی اور جاندار مثال دی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہوتا ہے۔ جب انسان اپنے ارادے کو اندھا دھن ان معاملات پر استعمال کرنے لگتا ہے جنہیں اس کے فہم کی روشنی نے ابھی پوری طرح واضح نہیں کیا ہوتا، تو وہ گمراہ ہوتا ہے اور غلطی کرتا ہے۔ مسئلہ دی گئی آزادی یا طاقت میں نہیں ہے، بلکہ جلد باز فیصلوں اور اختیار کے غلط استعمال میں ہے۔ بالکل۔ ڈیکارٹ کا ماننا ہے کہ اگر ہم اپنے ارادے کو صبر کے ساتھ صرف انہی چیزوں تک محدود رکھیں جن کی سچائی ذہن میں آئینے کی طرح صاف اور واضح ہو، تو ہم کبھی دھوکہ نہیں کھائیں گے۔ خیر، اب جب یہ واضح ہو گیا کہ مرضی کو قابو میں رکھ کے سچائی تک پہنچا جا سکتا ہے، تو مادی دنیا کی حقیقت کی طرف واپس کیسے آیا جائے؟ کیونکہ ابھی تک تو بات صرف ذہن کی تنہائی، خیالات اور خدا کے وجود تک محدود ہے۔ یہ جو شکلیں، جسم اور مادی چیزیں ہیں، ان کا کیا بنے گا؟ مادی چیزوں کے حتمی وجود کو ماننے سے پہلے ڈیکارٹ ان کی ریاضیاتی حقیقت کو پرکھتا ہے۔ وہ حواس سے بلند ہو کر ان اصولوں پر بات کرتا ہے جو اٹل ہیں۔ اچھا۔ وہ کہتا ہے کہ مادی چیزوں کی کچھ بنیادی خصوصیات ایسی ہیں جو کسی بھی صورت میں تبدیل نہیں ہوتی۔ یہاں ایک لمحے کے لیے رک کر ذرا ایک تجربہ کرتے ہیں۔ کیسا تجربہ؟ ذہن میں ایک مثلث کا تصور لایا جائے، 3 کونوں اور 3 خطوط والی ایک شکل۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا اس مثلث کے سچ ہونے کا انحصار اس بات پر ہے کہ اسے کسی کاغذ پر لکیریں کھینچ کر بنایا جائے یا کسی لکڑی سے تراشا جائے؟ کیا اس کی حقیقت مادی دنیا کی محتاج ہے؟ ہرگز نہیں۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں ڈیکارٹ خالص عقل کی طاقت دکھاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ چاہے آج تک پوری کائنات میں کسی نے کوئی مادی مثلث نہ بنائی ہو، چاہے طبعی دنیا میں مثلث نام کی کسی چیز کا وجود ہی نہ ہو، تب بھی اس مثلث کا اپنا ایک ابدی جوہر موجود ہے۔ یعنی وہ سچائی مٹ نہیں سکتی۔ بالکل۔ یہ حقیقت کہ اس کے تینوں زاویوں کا مجموعہ 2 عمودی زاویوں کے برابر ہوتا ہے، یہ ایک اٹل اور ناقابل تغیر سچائی ہے۔ یہ حقیقت کسی ذہن کی اختراع نہیں ہے، یہ سچ پہلے سے موجود ہے۔ اور یہاں سے ڈیکارٹ فلسفے کی دنیا میں ایک بار پھر بہت بڑی چھلانگ لگاتا ہے۔ وہ اس ریاضی کی اٹل حقیقت کو اٹھا کر سیدھا خدا کے وجود پر چسپاں کر دیتا ہے، جس بحث کو عموماً آنٹولوجیکل آرگیومنٹ بھی کہا جاتا ہے۔
جی ہاں، اور یہ ڈیکارٹ کے افکار کا سب سے دلچسپ حصہ ہے۔ میں بتاتی ہوں، وہ کہتا ہے کہ جس طرح مثلث کے تصور کو اس کی حقیقت سے الگ نہیں کیا جا سکتا، بالکل اسی طرح ایک انتہائی کامل ہستی یعنی خدا کے تصور کو اس کے وجود سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ ہم اس نے سمجھانے کے لیے پہاڑ اور وادی کی مثال دی۔ کیا پہاڑ کا تصور کسی وادی کے بغیر کیا جا سکتا ہے؟ منطقی لحاظ سے تو نہیں، جہاں پہاڑ ہوگا اس کی ڈھلوان کے ساتھ وادی کا ہونا تو لازمی ہے۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ بالکل۔ لیکن مجھے یہاں ایک بار پھر شدید الجھن محسوس ہو رہی ہے۔ مطلب میں منطق سمجھ گیا کہ خدا کامل ہے تو اس میں کمال کی ہر صفت جس میں وجود بھی شامل ہے وہ ہونی چاہیے۔ تو الجھن کیا ہے؟ محض اس لیے کہ دماغ میں یہ تصور قائم کر لیا گیا کہ خدا کا وجود لازمی ہے، اس کا یہ مطلب تو نہیں نا کہ وہ واقعی سوچ سے باہر حقیقت میں بھی موجود ہو گیا۔ ذہن کے اندر کا خیال ایک جھٹکے میں بیرونی دنیا کی ٹھوس حقیقت کیسے بن سکتا ہے؟ یہی وہ نازک فکری مقام ہے جس پر بعد میں کئی فلاسفرز نے بحث بھی کی، لیکن ڈیکارٹ اسے کس طرح جوڑتا ہے ذرا وہ دیکھیں۔ وہ کہتا ہے کہ پہاڑ کا تصور کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ دنیا میں پہاڑ واقعتاً موجود ہے، صحیح۔ لیکن کامل ترین ہستی کا معاملہ بالکل مختلف ہے۔ اگر ایک ایسی ہستی کا تصور کیا جا رہا ہے جس میں ہر کمال موجود ہے، تو اس میں حقیقت میں موجود ہونا بھی تو شامل ہونا چاہیے نا؟ ہم فرض کریں وہ صرف دماغ کا تصور ہے اور حقیقت میں اس کا کوئی وجود نہیں، تو پھر وہ ہستی کامل کیسے رہی؟ وجود نہ ہونا تو سب سے بڑی خامی ہے۔ اس لیے ایک ایسی ہستی جس کے جوہر میں ہی کمال کی انتہا ہو، اس کا لازماً حقیقت میں وجود ہونا چاہیے۔ جس طرح پہاڑ کو وادی سے الگ نہیں کیا جا سکتا، کمال کو اس کے وجود سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ واہ، یہ سفر واقعی ذہن کے تاروں کو الجھا کر سلجھانے والا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو شروعات کہاں سے کی گئی تھی؟ سب سے پہلے آنکھوں اور کانوں کو جھٹلایا گیا، فرض کیا گیا کہ یہ دنیا، یہ جسم سب میٹرکس کا ایک دھوکہ ہے۔ اور پھر ہر چیز سے کٹ کر شعور کے ایک واحد نقطے پر سمیٹ آئے کہ میں سوچتا ہوں اس لیے میں ہوں۔ اور پھر اس شعور کے تاریک نقطے سے علم کی روشنی پھیلی، اندر موجود خیالات سے ایک کامل خدا کو پہچانا گیا، ایک ایسا خدا جو فریبکار نہیں ہے۔ بالکل۔ اور اس خدا کی دی ہوئی فہم سے یہ سمجھا گیا کہ ریاضی اور منطق کی سچائیاں ابدی ہیں۔ ڈیکارٹ نے دراصل ثابت کیا کہ حقیقت اور دنیا کو سمجھنے کا اصل راستہ حواس نہیں بلکہ خالص فہم اور عقل کی روشنی ہے۔ ہم نے جانا کہ غلطیاں جلد بازی کا نتیجہ ہیں، کائنات کی خامی نہیں۔ یعنی کائنات کی اصل سچائیاں ان آنکھوں کے سامنے بکھری نہیں پڑیں بلکہ شعور کے اندر موجود ہیں۔ اور آج کی اس گہری گفتگو کے اختتام پر اسی گہری سوچ کے ساتھ ایک سوال پر رکتے ہیں۔ بالکل، ایک لمحے کے لیے ہر اس چیز کو مٹا دیا جائے جو اس وقت دکھائی دے رہی ہے۔ اگر آج تمام حواس خاموش ہو جائیں، دنیا کی ہر آواز، ہر رنگ، ہر احساس اور ہر مادی تعلق مٹ جائے، تو اس گہرے لامحدود سناٹے میں پیچھے کیا بچتا ہے؟ محض ایک سوچ، اور سوچ کا خالق۔ کیا واقعی یہ سچ ہے کہ ہم ایک مادی جسم میں قید ہیں، یا اصل حقیقت وہ ہے جو ذہن کی لامحدود گہرائیوں میں پھیلی ہوئی ہے؟ تصور کریں کہ ہم ایک بہت ہی خوفناک لیکن بالکل سچا لگنے والے خواب سے جاگتے ہیں۔ مطلب دل زور زور سے دھڑک رہا ہے، ماتھے پر پسینہ ہے، اور اس ایک لمحے کے لیے نا وہ خواب ہی ہماری مکمل حقیقت ہوتا ہے۔ بالکل، اس وقت تو ذرا برابر بھی شک نہیں ہوتا کہ وہ دنیا جھوٹی ہے۔ ہاں ہاں بالکل، لیکن اب ذرا ایک سیکنڈ رک کر سوچیں، کیا ہو اگر ہم ابھی تک جاگے ہی نہ ہو؟ اچھا، مطلب یہ سب بھی ایک خواب ہو؟ ہاں، کیا ہو اگر یہ آواز جو اس وقت گونج رہی ہے، یہ کرسی جس پر ہم اس وقت بیٹھے ہیں، یہ پوری کی پوری مادی دنیا، یہ سب محض ایک طویل اور کبھی نہ ٹوٹنے والا ذہنی فریب ہو؟ یہ تو بڑی ایک طرح سے بڑی خوفناک سوچ ہے نا؟ ہم آخر کس بنیاد پر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم واقعی زندہ ہیں اور جاگ رہے ہیں؟ مطلب جب ہمارے اپنے حواس اتنی آسانی سے دھوکہ کھا سکتے ہیں، تو پھر اس حقیقت کا کیا بھروسہ؟ آج کی اس گہری کھوج میں ہم اسی الجھن کو سلجھانے کی کوشش کریں گے۔ اور یہ واقعی وہ بے چین کر دینے والا سوال ہے جو سیدھا ہماری ہستی اور ہمارے وجود کی بنیادوں پہ وار کرتا ہے۔
مطلب آج کے دور میں اگر ہم نے کبھی وہ ورچوئل ریالٹی یا وی آر ہیڈ سیٹ پہنا ہو نا، تو ہم جانتے ہیں کہ ہمارا دماغ کتنی جلدی ایک نقلی دنیا کو سچ مان لیتا ہے۔ ارے ہاں، وہ رولر کوسٹر والے گیمز میں لوگ سچ میں گرنے لگتے ہیں۔ بالکل، ہم نقلی کھائی سے گرتے ہوئے بھی اصلی چیخ مارتے ہیں۔ تو اگر ہم جدید ٹیکنالوجی سے اتنی آسانی سے دھوکا کھا سکتے ہیں، تو پھر ہم جس دنیا کو جسے ہم حقیقت کہتے ہیں، اس کے اصلی ہونے کی آخر کیا گارنٹی ہے؟ صحیح، اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ کوئی آج کل کا یا جدید دور کا سوال نہیں ہے۔ یہ 17ویں صدی کے عظیم مفکر رنے ڈیکارٹ نے اپنی شہرہ آفاق تحریر، جس کا نام میڈیٹیشنز آن فرسٹ فلسفی ہے، اس میں بالکل یہی کھوج لگائی تھی۔ ہاں، اور اس نے کوئی روایتی کتاب نہیں لکھی تھی، بلکہ اس نے شعور کی ایک ایسی لیبارٹری بنائی جہاں اس نے حقیقت کی پوری عمارت کو گرا دیا تھا۔ پوری عمارت گرا دی، مطلب سب کچھ مسترد کر دیا۔ ہاں، یہ دیکھنے کے لیے کہ آخر ملبے کے نیچے کوئی ایسی ٹھوس سچائی بچتی بھی ہے یا نہیں جسے کسی بھی صورت جھٹلایا نہ جا سکے۔ تو آج ہم ڈیکارٹ کی اس شاہکار تحریر کا تفصیلی جائزہ لیں گے اور دیکھیں گے کہ کیا ہم واقعی اس مادی دنیا پر بھروسہ کر سکتے ہیں یا نہیں۔ تو ڈیکارٹ نے یہ سب شروع کیسے کیا؟ دیکھیں، ڈیکارٹ کا اصل مسئلہ یہ تھا کہ اس نے محسوس کیا کہ ہم انسان نہ بچپن سے ہی بے شمار ایسی باتوں کو سچ مان لیتے ہیں جو بعد میں جا کر بالکل غلط ثابت ہوتی ہیں۔ ہاں، مطلب ہم اپنے ارد گرد کی باتوں پر بس اندھا یقین کر لیتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اس لیے اس نے طے کیا کہ اگر علم کی یا حقیقت کی کوئی ایسی عمارت کھڑی کرنی ہے جو کبھی نہ گرے، تو اس کی بنیاد کسی بھی طرح کے شک پر نہیں رکھی جا سکتی۔ یعنی وہ جان بوجھ کر ہر اس چیز پر شک کر رہا تھا جس میں تھوڑا سا بھی فریب چھپا ہو۔ ہاں، اسے ہر اس چیز پر شک کرنا ہوگا جس میں ذرہ برابر بھی غلطی کا امکان ہو۔ فلسفے کی دنیا میں اسے شکوک کا منظم طریقہ یا میتھڈولیکل ڈاؤٹ کہتے ہیں۔ جیسے اگر کسی عمارت کی بنیاد میں ایک بھی اینٹ کمزور ہو تو اسے ٹھیک کرنے کے بجائے پوری عمارت کو ہی گرا کر دوبارہ سے بنانا۔ زبردست مثال ہے، اور اس عمل کی شروعات وہ ہمارے حواس یعنی سینسز سے کرتا ہے۔ حواس سے؟ ہاں، کیونکہ ہم اس دنیا کو کیسے جانتے ہیں؟ اپنی آنکھوں، کانوں اور چھونے کی حس سے ہی جانتے ہیں نا۔ ڈیکارٹ نے سوال اٹھایا کہ اگر یہ حواس ہمیں زندگی میں ایک بار بھی دھوکہ دے چکے ہیں تو ان پر ہمیشہ کے لیے کیسے بھروسہ کیا جا سکتا ہے؟ جو کہ اکثر ہوتا ہی ہے۔ مطلب ہم روزمرہ کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ دور سے دیکھنے پر ایک چوکور ٹاور بالکل گول نظر آتا ہے۔ بالکل، یا وہ پانی کے گلاس والی مثال۔ ہاں، اگر پانی کے گلاس میں ایک سیدھی پینسل ڈال دی جائے تو وہ پانی کے اندر سے ٹیڑھی نظر آنے لگتی ہے۔ نظر تو واقعی دھوکہ کھاتی ہے۔ یہی تو بات ہے۔ لیکن چلیں، دور کی چیزوں یا پانی کے اندر کی چیزوں میں تو نظر دھوکہ کھا جاتی ہے، لیکن جو چیزیں بالکل میرے سامنے ہیں، مطلب میرے اپنے ہاتھ پیر، یہ میز جس پر میں جھکا ہوا ہوں، ان پر تو شک کرنا پاگل پن لگے گا نا۔ میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ میرے ہاتھ موجود ہی نہیں ہے۔ اور یہی تو اس بحث کا سب سے خطرناک اور حیران کن موڑ ہے۔ ڈیکارٹ نے ثابت کیا کہ ہمارے اپنے جسم کے اندر کے احساسات بھی مکمل فریب ہو سکتے ہیں۔ ہیں؟ وہ کیسے؟ میڈیکل سائنس میں ایک حیرت انگیز مظہر ہے جسے فینٹم لمب کہا جاتا ہے۔ ذرا ان لوگوں کے بارے میں سوچیں جن کا کوئی ہاتھ یا پیر کسی حادثے یا بیماری کی وجہ سے کاٹا جا چکا ہوتا ہے۔ صحیح، مطلب جسم کا وہ حصہ سرے سے وہاں موجود ہی نہیں ہے۔ بالکل موجود نہیں ہوتا، لیکن انہیں اکثر اسی کٹے ہوئے غیر موجود حصے میں شدید درد محسوس ہوتا ہے۔ وہاں خارش محسوس ہوتی ہے، جلن محسوس ہوتی ہے۔ ارے واہ، یہ تو واقعی ہوش اڑا دینے والی حقیقت ہے۔ یعنی انسان کا دماغ چیخ رہا ہے کہ پاؤں میں درد ہے، لیکن پاؤں تو حقیقت میں ہے ہی نہیں۔ تو پھر وہ درد کہاں ہو رہا ہے؟ سوچنے والی بات ہے نا۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ درد محسوس کرنے کے لیے یا کوئی بھی احساس پیدا کرنے کے لیے کسی مادی چیز کا حقیقت میں موجود ہونا ضروری ہی نہیں۔ دماغ خود سے ایک مکمل حقیقت، ایک احساس تخلیق کر سکتا ہے جس کا بیرونی دنیا سے کوئی تعلق نہ ہو۔ بالکل،
اور میرے خیال میں خواب اس کی سب سے بڑی اور عام مثال ہے۔ ہاں، میں یہی سوچ رہا تھا۔ جب ہم خواب میں گر رہے ہوتے ہیں یا کسی جانور سے بھاگ رہے ہوتے ہیں تو ہمارے جسم میں واقعی وہ ڈر، وہ دل کی دھڑکن، وہ سانس کا پھولنا محسوس ہوتا ہے۔ ایسا ہی ہے، اور اس وقت کوئی بھی ہمیں یہ نہیں بتا سکتا کہ یہ سب محض ذہن کی پیداوار ہے۔ 100% درست۔ اور اسی لیے ڈیکارٹ پوچھتا ہے کہ کیا ہمارے پاس کوئی ایسا یقینی پیمانہ، کوئی ایسا تھرمومیٹر ہے جس سے ہم اس وقت، اسی لمحے یہ ثابت کر سکیں کہ ہم جاگ رہے ہیں؟ ہم یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتے۔ مطلب ہم شاید ایک ناختم ہونے والے خواب کا حصہ ہوں؟ ہاں، اور اگر ایسا ہے تو ہماری پوری مادی دنیا، یہ ستارے، یہ زمین، ہمارا اپنا مادی جسم، سب کا سب ایک دھوکہ ہو سکتا ہے۔ یہیں سے ڈیکارٹ ہمیں اس انتہائی گہرے اندھیرے میں لے جاتا ہے جہاں کوئی چیز سچی نہیں لگتی۔ اچھا، 1 منٹ رکیے گا، تھوڑا دماغ گھوم رہا ہے میرا۔ اگر ہر چیز دھوکا ہے، جسم دھوکا ہے، دنیا دھوکا ہے، میرے حواس میرے ساتھ جھوٹ بول رہے ہیں، تو پھر کچھ تو ایسا ہوگا جو یہ دھوکا کھا رہا ہے؟ بہت خوب۔ مطلب کوئی تو ہے جس کے ساتھ یہ سارا مذاق ہو رہا ہے۔ دھوکا کھانے کے لیے بھی تو کسی ہستی کا وجود ہونا ضروری ہے نا؟ زبردست، اور بالکل یہی وہ نقطہ ہے، وہ شاندار آہا لمحہ ہے جہاں ڈیکارٹ کی ساری کھوج ایک ٹھوس سچائی سے جا کر ٹکراتی ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ ڈیکارٹ کہتا ہے کہ فرض کر لیں کہ کوئی انتہائی طاقتور اور شاطر شیطان مجھے ہر چیز کے بارے میں دھوکہ دے رہا ہے۔ وہ مجھے یہ بھی دھوکہ دے رہا ہے کہ 2 + 2 4 ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، سب کچھ فریب ہے۔ لیکن اس شیطان کو مجھے دھوکہ دینے کے لیے میرا وجود تو درکار ہے نا۔ اگر میں شک کر رہا ہوں تو شک کرنے والا، سوچنے والا کوئی تو موجود ہے۔ بات تو منطقی ہے۔ میں ہر چیز کے وجود سے انکار کر سکتا ہوں، لیکن اپنے اس شک کرنے کے عمل سے انکار نہیں کر سکتا۔ اور شک کرنا دراصل سوچنا ہی ہے۔ اس لیے وہ اپنا مشہور زمانہ جملہ کہتا ہے، میں سوچتا ہوں اس لیے میں ہوں، یعنی کوگیٹو آرگو سم۔ کمال ہے۔ یعنی میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ میرا جسم ہے اس لیے میں ہوں، کیونکہ جسم تو خواب یا وہم ہو سکتا ہے۔ میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ میرا شعور، میری سوچ موجود ہے۔ بالکل۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا وجود ایک گوشت پوست کے جسم کے طور پر نہیں، بلکہ محض ایک سوچنے والی ہستی کے طور پر ثابت ہوتا ہے۔ یعنی ذہن اور جسم 2 بالکل الگ الگ حقیقتیں ہیں۔ بالکل۔ اور فلسفے میں اسے ذہن اور جسم کی علیحدگی یا مائنڈ باڈی ڈیولزم کہا جاتا ہے۔ ڈیکارٹ کا یہ ماننا ہے کہ ذہن اور مادی جسم بالکل 2 متضاد اور مختلف چیزیں ہیں۔ مختلف کیسے؟ تھوڑا واضح کریں۔ وہ کہتا ہے کہ جسم کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ وہ جگہ گھیرتا ہے اور اسے حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ مطلب یہ ڈویزیبل ہے۔ ہم جسم کا ایک حصہ کاٹ سکتے ہیں، پاؤں الگ کر سکتے ہیں، لیکن ذہن ایک ناقابل تقسیم اور سوچنے والا وجود ہے۔ یہ بڑی دلچسپ بات ہے۔ ہم واقعی یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ آج میرا آدھا ذہن کام کر رہا ہے یا میں نے اپنے شعور کا 1/4 حصہ الماری میں رکھ دیا ہے۔ ایسا ہی ہے۔ ہاں، جب ایک انسان سوچتا ہے، کوئی ارادہ کرتا ہے یا کچھ محسوس کرتا ہے تو اس کا پورا ذہن مکمل طور پر ایک ساتھ کام کر رہا ہوتا ہے۔ ذہن کے ٹکڑے نہیں ہو سکتے۔ صحیح۔ اب چونکہ جسم کی بنیاد ہی یہ ہے کہ وہ تقسیم ہو سکتا ہے اور ذہن کسی صورت تقسیم نہیں ہو سکتا، اس لیے منطقی طور پر یہ دونوں ایک ہی چیز نہیں ہو سکتے۔ ذہن مادی حدود سے مکمل طور پر آزاد ہے۔ اچھا، لیکن یہاں مجھے ایک بہت بڑی الجھن ہو رہی ہے۔ جی بتائیں۔ اگر ذہن واقعی اتنا آزاد اور ناقابل تقسیم ہے اور جسم محض ایک مادی مشین ہے جسے حصوں میں توڑا جا سکتا ہے، تو پھر ان دونوں کا آپس میں رابطہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ ایک اہم سوال ہے۔ کیا ہمارا غیر مادی ذہن ہمارے اس مادی جسم کے اندر بالکل ویسے ہی بیٹھا ہے جیسے کوئی پائلٹ کسی بحری جہاز کے اندر کنٹرول روم میں بیٹھا ہو؟ مطلب میں اندر بیٹھا ہوں اور اپنے جسم کو بس احکامات دے رہا ہوں کہ اب ہاتھ ہلاؤ، اب چلنا شروع کرو۔ یہ سوال خود ڈیکارٹ نے بھی اپنے آپ سے پوچھا تھا، اور اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں، ہمارا ذہن جسم کے اندر محض ایک پائلٹ کی طرح نہیں بیٹھا۔ تو پھر کیسے کام کرتا ہے یہ نظام؟ ڈیکارٹ واضح کرتا ہے کہ اگر ایک بحری جہاز کسی سمندری چٹان سے ٹکرا کر ٹوٹ جائے تو اس کے پائلٹ کو کوئی جسمانی درد نہیں ہوتا۔
وہ بس اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے کہ جہاز کی لکڑی ٹوٹ گئی ہے۔ بالکل، پائلٹ کو تو چوٹ نہیں لگتی۔ لیکن جب ہمارے پاؤں میں کانٹا چبھتا ہے تو ہمارا ذہن محض خاموشی سے یہ نوٹ نہیں کرتا کہ او جسم کو کچھ نقصان پہنچا ہے۔ ہم شدت سے تکلیف محسوس کرتے ہیں، ہم تڑپ اٹھتے ہیں۔ ہاں، درد تو بہت حقیقی محسوس ہوتا ہے۔ جب جسم کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے تو ذہن کو کوئی ای میل یا نوٹیفیکیشن نہیں آتا، بلکہ ہم گلے میں شدید خشکی اور تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ الگ ہوتے ہوئے بھی آپس میں انتہائی گہرائی سے گندھے ہوئے ہیں، ایک دوسرے میں رلے ملے ہوئے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ لیکن پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سسٹم کام کیسے کرتا ہے؟ مطلب اگر پاؤں میں کانٹا چبھا تو اس خالص ذہن کو، جس کا سرے سے کوئی مادی وجود ہی نہیں، اسے درد کیسے محسوس ہو گیا؟ وہ سگنل دماغ تک کیسے پہنچا؟ دیکھیں، ڈیکارٹ اس مادی رابطے کو سمجھانے کے لیے انسانی جسم کو ایک پیچیدہ مشین کی طرح دیکھتا ہے اور اعصابی نظام کے لیے ایک رسی کی مثال دیتا ہے۔ رسی کی مثال؟ ہاں، فرض کریں دماغ سے لے کر پاؤں تک اعصاب ایک لمبی رسی کی طرح ہیں۔ اس رسی کے مختلف حصوں کو ہم اے، بی، سی اور ڈی کا نام دے دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ ڈی انسان کا پاؤں ہے اور اے دماغ۔ جب پاؤں پر یعنی ڈی پر کوئی چوٹ لگتی ہے تو وہ رسی کھنچتی ہے اور وہ کھنچاؤ سیدھا اوپر دماغ یعنی اے تک جاتا ہے۔ دماغ میں ہونے والی اس مادی حرکت کو ذہن پڑھتا ہے اور یوں درد محسوس ہوتا ہے۔ اچھا، میں اسے ایک روزمرہ کی تشبیہ سے پیش کرتا ہوں۔ یہ بالکل کسی جدید سیکیورٹی سسٹم کی طرح ہے۔ ہاں ہاں بالکل۔ فرض کریں دیوار پر لگا ایک کیمرہ کسی غیر متعلقہ شخص کو دیکھتا ہے۔ وہ ایک تار کے ذریعے سگنل بھیجتا ہے اور کنٹرول روم میں بیٹھے گارڈ کے پاس خطرے کی گھنٹی بجنے لگتی ہے اور گارڈ فوراً اس کیمرے کی طرف دوڑتا ہے۔ زبردست مثال ہے، لیکن اب ذرا تصور کریں کہ اگر وہ تار راستے میں سے کہیں چھیڑ دی جائے یا کہیں بیچ میں شارٹ سرکٹ ہو جائے تب کیا ہوگا؟ ہاں، تو پھر کنٹرول روم میں بیٹھے گارڈ کو تو یہی سگنل ملے گا نا کہ خرابی اس جگہ ہے جہاں کیمرہ لگا ہے، حالانکہ خرابی تو تار کے بیچ میں کسی اور مقام پر پیدا ہوئی ہے۔ بالکل۔ گارڈ کے پاس اصل حقیقت جاننے کا کوئی طریقہ نہیں، کیونکہ وہ تو صرف کنٹرول روم کے سگنل پر انحصار کر رہا ہے۔ اور یہی وہ خوفناک خرابی ہے جو انسانی جسم کی پیچیدہ مشینری میں اکثر ہوتی ہے اور ہمارے حواس کو ناقابل اعتبار بناتی ہے۔ ڈیکارٹ ایسے طبی دنیا کی ایک مثال سے واضح کرتا ہے جسے ڈراپسی نامی بیماری کہتے ہیں۔ ڈراپسی؟ یہ کیا ہوتی ہے؟ اس بیماری کا شکار مریض کے جسم میں خطرناک حد تک پانی بھر جاتا ہے۔ اگر وہ مزید پانی پیے گا تو مر سکتا ہے، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ اس بیماری میں اس کا گلا بے تحاشا سوکھتا ہے اور اسے شدید پیاس لگتی ہے۔ ارے، یعنی جسم کا الارم سسٹم پوری طرح خراب ہو گیا ہے۔ گلے کی خشکی، جو کہ عام طور پر جسم کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے اور اسے پانی پینے کا اشارہ دیتی ہے، اس بیماری میں وہی اعصابی سگنل ذہن کو مکمل طور پر غلط پیغام دے رہا ہے۔ ہاں، کیونکہ مشینری میں خرابی آ چکی ہے۔ ذہن تو صرف اس آخری سگنل کو پڑھ سکتا ہے جو اسے دماغ سے مل رہا ہے۔ اسے نہیں معلوم کہ راستے میں اعصاب نے کوئی غلط فہمی پیدا کر دی ہے۔ یہ تو کافی پریشان کن ہے۔ اور اسی میکانزم کی خامیوں کی وجہ سے ڈیکارٹ کہتا ہے کہ مادی دنیا کے بارے میں ہمارے حواس ہمیشہ ہر وقت دھوکہ دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ یہ تو واقعی ایک پریشان کن بات ہے۔ اگر حواس اور جسم اتنے ہی ناقابل اعتبار ہیں تو پھر ہم اس غیر مادی ذہن کو اتنی اہمیت کیوں دے رہے ہیں؟ ذہن کی اپنی کیا طاقت ہے جو اسے اس دھوکہ باز جسم سے بالاتر بناتی ہے؟ دیکھیں، ذہن کی اصل اور سب سے بڑی طاقت اس کا خالص فہم یعنی اس کا پیور انٹلیکٹ ہے، اس کا تخیل یا امیجنیشن نہیں۔ خالص فہم اور تخیل میں کیا فرق ہوا؟ ڈیکارٹ ثابت کرتا ہے کہ تصور کرنے یا تخیل کرنے کا تعلق کہیں نہ کہیں مادی دنیا سے ہی ہے۔ اسے سمجھانے کے لیے وہ جیومیٹری کے ایک بڑی شاندار مثال دیتا ہے، 1000 کونوں والی شکل جسے چیلیوگون کرتے ہیں۔ 1000 کونے؟ ہم ایک تکون یا چوکور شکل تو بڑی آسانی سے ذہن میں لا سکتے ہیں۔ ہاں، آنکھیں بند کریں تو ایک 3 کونوں والی شکل ہمیں صاف نظر آ جاتی ہے۔ بالکل، تکون کا تخیل ہم بڑی صفائی سے کر سکتے ہیں، لیکن کیا ہم آنکھیں بند کر کے 1000 کونوں والی شکل کو واضح طور پر اپنے تخیل کی آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں؟ کیا ہم 1000 کے 1000 کونے گن سکتے ہیں؟ نہیں، مطلب اگر میں 1000 کونوں والی شکل کو ذہن میں لاؤں گا تو وہ مجھے بس ایک گول دائرے جیسی ہی محسوس ہوگی۔
میں 10,000 کونوں والی شکل اور 1,000 کونوں والی شکل کا فرق تخیل میں محسوس نہیں کر سکتا۔ لیکن حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ہمارا خالص فہم یعنی انٹلیکٹ اسے پوری طرح اور بالکل واضح طور پر سمجھتا ہے۔ ہمارا فہم بغیر دیکھے بھی یہ جانتا ہے کہ 1,000 کونوں والی شکل 999 کونوں والی شکل سے کیسے مختلف ہے۔ ہاں، ہم اس پر ریاضی کے فارمولے لگا سکتے ہیں۔ بالکل، وہ اس پر ریاضی کے پیچیدہ اصول لاگو کر سکتا ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سوچنے اور خالص طور پر سمجھنے کی صلاحیت ہمارے تصور کرنے یا تخیل کرنے کی صلاحیت سے بالکل آزاد ہے۔ تخیل کو جسم کی ضرورت ہے، لیکن ہمارا ذہن اپنی فہم کی بدولت اس مادی دنیا اور حواس کی حدود سے بہت بلند ہے۔ ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں کہ انسانی ذہن طاقتور ہے اور جسم سے الگ ہے، لیکن ایک منٹ، ہم ایک بہت بڑے مسئلے کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ وہ کیا؟ ڈیکارٹ نے شروع میں کہا تھا کہ ہو سکتا ہے کوئی بہت بڑا شیطان ہمیں دھوکہ دے رہا ہو یا ہم خواب میں ہوں۔ ہم ابھی تک اس گڑھے سے تو باہر نہیں نکلے۔ ہم سائنس، ریاضی یا اپنے ارد گرد کی اس مادی دنیا پر کیسے یقین کر سکتے ہیں جب تک ہم اس شک سے مکمل باہر نہ آئیں؟ یہ بہت اچھا پوائنٹ ہے۔ ڈیکارٹ اس گہرے گڑھے سے نکلنے کے لیے ایک واحد اور مضبوط سیڑھی کا استعمال کرتا ہے، اور وہ ہے ایک کامل، خامیوں سے پاک اور لامحدود خدا کا وجود۔ خدا کا وجود؟ ہاں، ڈیکارٹ کے نزدیک اگر خدا کا وجود ثابت ہو جائے تو سب کچھ سچ ثابت ہو سکتا ہے۔ وہ دلیل دیتا ہے کہ چونکہ ہم انسان خود نامکمل اور شک کرنے والے ہیں، لیکن پھر بھی ہمارے ذہن کے اندر ایک مکمل اور لامحدود ہستی کا واضح تصور موجود ہے۔ ہاں، کمال کا تصور تو ہے۔ تو یہ کمال کا تصور کہاں سے آیا؟ کسی نامکمل چیز سے مکمل چیز پیدا نہیں ہو سکتی، لہٰذا وہ خدا جو ہر لحاظ سے کامل ہے، اس کا وجود لازمی ہے۔ اور اس سے ہمارا شیطان والا مسئلہ کیسے حل ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ کامل ہے، اس لیے وہ دھوکہ باز نہیں ہو سکتا۔ اگر ایک کامل خدا نے ہمیں فہم کی صلاحیت دی ہے تو جو چیزیں ہم پوری وضاحت کے ساتھ سمجھتے ہیں وہ جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ شیطان ہمیں اس صورت میں دھوکہ دے ہی نہیں سکتا اگر خدا کامل ہے۔ ذرا رکیے گا، یہ تو مجھے فلسفے کا ایک بہت بڑا شارٹ کٹ یا یوں کہہ لیں کہ ایک طرح کا چیٹ کوڈ لگ رہا ہے۔ وہ کیسے؟ مطلب ڈیکارٹ نے شکوک کے ذریعے اپنے آپ کو ایک ایسے اندھے کنویں میں گرا لیا جہاں سے اسے باہر نکلنے کا کوئی منطقی راستہ نہیں مل رہا تھا، تو اس نے پھٹ سے خدا کا کارڈ کھیل دیا۔ میں تو اپنے ذہن میں کسی بھی شاندار چیز کا تصور کر سکتا ہوں۔ میں ابھی آنکھیں بند کر کے ایک پروں والے گھوڑے کا مکمل تصور کر سکتا ہوں۔ صحیح، تصور تو کیا جا سکتا ہے۔ تو کیا محض میرے تصور کر لینے سے یا شدت سے سوچنے سے وہ پروں والا گھوڑا حقیقت میں باہر آ کے اڑنے لگے گا؟ محض سوچنے سے کسی بھی کامل ہستی کا وجود کیسے ثابت ہو سکتا ہے؟ یہ کوئی معمولی اعتراض نہیں ہے، یہ بالکل وہی تنقید ہے جو ڈیکارٹ پر اس کے اپنے دور میں بھی کی گئی تھی، لیکن ڈیکارٹ اس کا بہت مدلل جواب دیتا ہے۔ اچھا، کیا جواب دیتا ہے وہ؟ وہ کہتا ہے کہ پروں والے گھوڑے کے تصور میں اور ایک کامل خدا کے تصور میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ جب آپ پروں والے گھوڑے کا تصور کرتے ہیں تو آپ آزاد ہیں کہ اسے پروں کے ساتھ سوچیں یا پروں کے بغیر۔ اس گھوڑے کے تصور کی نوعیت میں یہ قطعی شامل نہیں ہے کہ اس کا حقیقت میں وجود ہونا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، تو خدا کے تصور میں کیا مختلف ہے؟ خدا کے تصور کے لیے وہ ایک کمال کی مثال دیتا ہے جسے ہم پہاڑ اور وادی یعنی ماؤنٹن اور ویلی سے سمجھ سکتے ہیں۔ پہاڑ اور وادی؟ یہ دلیل کیسے کام کرتی ہے؟ مجھے یہ بتائیں، کیا ہم کسی ایسے پہاڑ کا تصور کر سکتے ہیں جس کی کوئی وادی نہ ہو؟ یہ تو منطقی طور پر بالکل ناممکن ہے۔ اگر پہاڑ کی کوئی چوٹی اوپر جا رہی ہے تو اس کے ساتھ نیچے کوئی وادی یا ڈھلان تو لازمی ہوگی۔ پہاڑ اور وادی تو ایک ہی حقیقت کے دو حصے ہیں، انہیں الگ تھوڑی کیا جا سکتا ہے۔ بالکل، جس طرح پہاڑ کو وادی سے منطقی طور پر الگ نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح ڈیکارٹ کے مطابق ایک کامل ترین ہستی کے تصور کو اس کے وجود سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ اچھا، یعنی وجود کے بغیر کمال ممکن نہیں ہے؟ کمال کا مطلب ہی یہ ہے کہ اس میں ہر قسم کی خوبی اور طاقت ہو۔ اگر ایک ہستی میں ہر خوبی موجود ہے لیکن اس میں وجود میں ہونے کی خوبی سرے سے غائب ہے تو وہ کامل کیسے ہوئی؟ ایک خیالی کامل ہستی ایک حقیقت میں موجود ہستی سے کمتر ہوگی نا۔ ہاں، بات تو ٹھیک ہے۔
اس لیے اگر ہم واقعی کمال کے عروج کا تصور کر رہے ہیں تو اس کا وجود میں ہونا محض ایک خیال نہیں بلکہ ایک منطقی مجبوری ہے۔ اچھا، اب مجھے سمجھ آئی۔ یعنی وجود کو ڈیکارٹ خود اپنے آپ میں ایک کمال اور صفاتی خوبی مان رہا ہے۔ اگر خدا کی تعریف ہی سب سے کامل ہستی ہے تو وہ وجود کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا، بالکل ویسے جیسے تین کونوں کے بغیر تکونا نہیں ہو سکتی۔ بالکل درست پکڑا آپ نے۔ اور چونکہ ایک کامل خدا حقیقت میں موجود ہے اور کمال میں دھوکہ دہی، فریب یا جھوٹ شامل نہیں ہو سکتا، اس لیے خدا نے ہمارے اندر جو خالص فہم رکھا ہے وہ بھی سچا ہے۔ جی، خدا کا وجود اس بات کی ضمانت ہے کہ حقیقت کوئی بہت بڑا فریب نہیں ہے، ہم ایک اندھے کنویں میں نہیں بھٹک رہے۔ تو اب جب کہ خدا کی گارنٹی کے ساتھ کائنات کا یہ نظام ایک محفوظ اور سچی جگہ بن گیا ہے، تو ہم واپس اپنی اس الجھن کی طرف آتے ہیں جس نے اس سب کی شروعات کی تھی۔ کون سی الجھن؟ وہ جو ڈراپسی والے مریض تھے، یا وہ جو فینٹم لمب کا غیر موجود درد تھا، یا رات کے وہ انتہائی حقیقی لگنے والے ڈراؤنے خواب تھے۔ اگر خدا ہمیں دھوکہ نہیں دے رہا تو ان روزمرہ کے دھوکوں کا ہم کیا کریں گے؟ اب ہم اپنی عام زندگی میں یہ کیسے پرکھیں گے کہ کیا سچ ہے اور کیا صرف ہمارے اعصابی نظام کا فریب؟ دیکھیں، ڈیکارٹ ہمیں اس مقام پر بے بس نہیں چھوڑتا۔ وہ کہتا ہے کہ اب چونکہ ہم جان گئے ہیں کہ کائنات کا بنیادی نظام ہمارے خلاف کوئی سازش نہیں کر رہا، تو خدا نے ہمیں جو شعوری صلاحیتیں دی ہیں، خاص طور پر ہماری یادداشت اور ہمارا فہم، ہم ان کا بھرپور استعمال کر کے ان غلطیوں کو پکڑ سکتے ہیں۔ یادداشت کا کیا کردار ہے اس میں؟ آپ نے خواب اور بیداری کی بات کی تھی نا؟ ڈیکارٹ کہتا ہے کہ خواب اور حقیقت میں تمیز کرنے کا سب سے بڑا اور طاقتور ہتھیار ہماری یادداشت کا تسلسل، یعنی کنٹینیوٹی آف میموری۔ یادداشت کا تسلسل؟ اس سے کیا مراد ہے؟ جب انسان خواب دیکھ رہا ہوتا ہے تو مناظر بے ترتیب سے اچانک بدلتے ہیں۔ ہم ایک دم سے کسی پہاڑ پر کھڑے ہوتے ہیں، پھر اگلے ہی پل کسی پرانے اسکول کے کمرے میں پہنچ جاتے ہیں، اور وہاں کوئی ایسا دوست ملتا ہے جو برسوں پہلے مر چکا ہو۔ ارے ہاں، خوابوں میں تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ یہ سب کچھ بغیر کسی منطق اور بغیر کسی ربط کے ہوتا ہے، بالکل ویسے جیسے کوئی بھوت یا سایہ اچانک نمودار ہو اور پھر غائب ہو جائے۔ خواب میں کوئی تسلسل نہیں ہوتا۔ یہ بات تو سچ ہے۔ خواب کے اندر ہم کبھی یہ رک کر نہیں سوچتے کہ میں تو ابھی اپنے کمرے میں تھا، اس پہاڑ تک پہنچا کیسے؟ ہمارا دماغ اس غیر منطقی چھلانگ کو بس قبول کر لیتا ہے۔ لیکن جب ہم جاگ رہے ہوتے ہیں تو ہماری حالت مختلف ہوتی ہے۔ ہماری یادیں ہمارے ماضی، حال اور ہمارے اعمال کو ایک مضبوط اور منطقی کڑی میں جوڑتی ہیں۔ ہاں، ہمیں صاف پتہ ہوتا ہے کہ ہم یہاں کیسے آئے، اس سے پہلے ہم کہاں تھے اور ہم نے کیا پہنا ہوا تھا۔ بالکل۔ تو جب ہم اپنے حواس سے ملنے والی ہر معلومات کو صرف آنکھوں پر بھروسہ کرنے کے بجائے اپنی یادداشت کے تسلسل اور اپنے خالص فہم کی کسوٹی پر پرکھتے ہیں تو ہم بیداری اور خواب کا فرق صاف پہچان لیتے ہیں۔ ہم اپنے اعصابی سگنلز کی غلطیوں کو، جیسے دور سے گول لگنے والے ٹاور کی حقیقت کو، قریب جا کر اور عقل کا استعمال کر کے درست کر سکتے ہیں۔ تو یہ پوری بحث دراصل انسان کو ایک طرح سے بااختیار کرنے والی بات ہے، یعنی ہم صرف اپنے جسم کے غلام یا بے بس قیدی نہیں ہیں۔ بالکل بھی نہیں۔ جب ہم اندھا دھند محض اپنی آنکھوں اور کانوں پر بھروسہ کرنے کے بجائے شکوک کو ایک اوزار کے طور پر استعمال کرتے ہیں اور اپنی یادداشت اور خالص فہم کو ملا کر حقیقت کا تجزیہ کرتے ہیں، تو ہم فریب کے جال کو کاٹ سکتے ہیں۔ ڈیکارٹ کی اس شاہکار تحریر کا اصل نچوڑ بھی یہی ہے۔ اس نے فلسفے کا آغاز شدید شک اور مایوسی کے اندھیرے سے کیا تھا۔ اس نے جان بوجھ کر پوری دنیا کی حقیقت کو گرا دیا تھا، صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ انسان کے پاس اپنا ذاتی اٹل اثاثہ کیا ہے۔ اور اس ملبے سے اس نے جو چیز دریافت کی وہ یہ تھی کہ انسان کا سوچنے والا ذہن کسی مادی چیز کا محتاج نہیں۔ شعور ایک ناقابل تقسیم اور آزاد وجود کے طور پر حقیقت کی سب سے بڑی اور سب سے ٹھوس بنیاد ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ یہ فکری سفر واقعی حیرت انگیز تھا۔ ہم نے ہر چیز پر شک کیا، اپنے ہی جسم کو اجنبی مانا، اور پھر شعور کی ایک ایسی گہرائی میں اترے جہاں صرف خالص سمجھ اور فہم کا راج ہے۔ ہم نے دیکھا کہ کس طرح جسمانی فریب سے نکل کر خالص وجود کا اعتراف کیا جا سکتا ہے۔ اور یہی اس تفصیلی جائزے کا مقصد تھا۔ لیکن اس ساری گفتگو کے بعد ایک سوال اب بھی میرے ذہن کی دیواروں سے ٹکرا رہا ہے،
और मैं चाहता हूं कि हम सब इस पर गौर करें। डिकार्ट ने हमें ये तो सिखा दिया कि हमारा शऊर हमारे मादी जिस्म की कैद से आज़ाद है और वो सच्चाई को जान सकता है। इसने ये भी दिखा दिया कि हमारे रोज़मर्रा के 5 हवास हमें किस कदर महदूद रखते हैं और अक्सर धोखा भी देते हैं। तो ज़रा रुक कर सोचें, उस वक्त, इसी लम्हे, इस वसी कायनात की वो कौन सी ऐसी अजीम हकीकतें और जिहतें हैं जो हमारे इर्द गिर्द बिल्कुल मौजूद तो हैं, लेकिन हम उन्हें सिर्फ इसलिए महसूस नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हम आज भी अपने इन महदूद हवास की जेल में कैद हैं। अगर असल सच्चाई हमारी आंखों के पार फैम की दुनिया में है, तो वो कौन सी दुनिया है जिससे हम आज भी मुकम्मल तौर पर बेखबर हैं? सोचिएगा।